بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ RFI ٹاک کے ساتھ میں ہوں نصرت مرزا۔ آج بہت اہم شخصیات ہمارے ساتھ جمع ہیں، ہماری اتنی مہربان شخصیات ہیں کہ جو ہم ان کی جو احترام کرتے ہیں وہ بیان نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کی جو مہربانیاں ہیں، ان کی جو محبتیں ہیں وہ ہم پر بہت زیادہ ہیں، جس کے ہم دلی طور پر شکر گزار ہیں۔ اور شکر گزاری کا یہ ایک طریقہ تھا کہ ہم ان کو دعوت میں نے اس گفتگو میں دعوت دیں، اور ان کے جو خیالات ہیں، جو زرعی خیالات ہیں، گولڈن ورڈز ہیں، وہ ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں تک پہنچائیں۔ تو یہ ایک ہماری خدمت ہے، اور ہمارے ان کا جو اعتراف ہے، جو ان کے قائدانہ صلاحیت ہیں، جو انہوں نے خدمات انجام دی ہیں پاکستان کے لیے، وہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی نظر کریں۔ اور جنہوں نے اتنی خدمات کی ہیں پاکستان کے لیے، جس طرح انداز میں آج پاکستان جس حالت میں بھی کھڑا ہے اور بچا ہوا ہے، اس برے حالات میں، اس ڈوبتی ہوئی کشتی کا جو بظاہر نظر آتی ہے ڈوبتی ہے، لیکن ابھی بھی امید کی جو کرن موجود ہے وہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہے۔ تو ہمارے ساتھ آج کی محفل میں جو ہمارے سفیر ہیں مصطفیٰ کمال قاضی صاحب، وہ آج تشریف فرما ہیں، اور پہلی دفعہ وہ کسی پروگرام میں شریک ہوئے ہیں، اور خصوصاً ہمارا خیال کرتے ہوئے وہ تشریف لائے ہیں۔ ظفر اللہ شیخ صاحب ہمارے پرانے دوست ہیں، وہ سعودی عرب سے بھی ہمارے تعلق ان کر رہا ہے۔ پھر ہمارے محترمہ پروفیسر ڈاکٹر عظمیٰ شجاعت ہیں، ان کا ذکر ہی میں بذات خود اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ مل کر ایک پروگرام بھی کیا جو کہ نیشنل سیکورٹی پہ تھا، نیشنل کانفرنس کی، تو وہ بہت کامیاب رہا۔ ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں، اور سب سے پہلے مرزا قاضی صاحب کا، ظفر اللہ شیخ صاحب کا، اور آپ کو سب کو خوش آمدید آجیان کہتے ہوئے، ناظرین کرام، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جس دور سے گزر رہا ہے وہ ایک کافی گمبھیر دور ہے، اور جو صورتحال اس وقت بنگلہ دیش میں درپیش ہے وہ ایک ایسا منظرنامہ پیش کر رہی ہے جس میں ایک جو اگرچہ الگ بحث ہے، آج کا ہمارا موضوع بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال بات جو نکلے گی تو پھر دور تک جائے گی، اور شاید وہ بنگلہ دیش تک بھی جائے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہم قاضی صاحب سے شروع کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی امریکی محور سے نکل سکے گی یا نہیں؟ جی قاضی صاحب۔ دیکھیں جی، ہماری اس وقت دنیا میں ایک بڑا ٹرموائل ہے، گلوبل ٹرموائل ہے۔ کمپٹیشن پہلے جو یونیپولر ورلڈ تھی، US ڈومینیٹڈ فرام 1992، جس میں سوویت یونین کے کولیپس کے بعد، وہ یونیپولرٹی انڈر چیلنج ہے، سیریس چیلنج ہے۔ اور دوسرے دو مختلف تین پاورز، رشیا، چائنا اور گلوبل ساؤتھ، تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی، یہ تین ہیں، اور یہ تین اینٹیز کی آپس میں ایک کامنلٹی ہے۔ اور دنیا کا جو پاپولیشن کے لحاظ سے، اکنامک کے لحاظ سے، اگر ان تینوں کو آپ شامل کریں تو بڑے پریڈومیننٹ ہی ہو جاتے ہیں، ویسٹرن گروپ سے بھی ان کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے ویسٹ اس وقت، ویسٹ سے امریکہ اور یورپ کی میری مراد ہے، وہ انڈر چیلنج ہے، اور وہ گھبرائے ہوئے ہیں کہ یہ اگر ایسے ہی رفتار چلی تو ان کی جو 300 سال پرانی گلوبل ڈومینیشن ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور نئے پاورز ہوں گے، اور ان نئے پاورز میں خاص طور پہ جیسے چائنا ہے، وہ تو گلوبل فیکٹری ہے، یعنی کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کنزیومر استعمال کرتا ہے جس کی مینوفیکچرنگ چائنا میں ہو، ہائیسٹ ٹیکنالوجیکل لیول سے لے کر کے چھوٹی چیزوں سے، اور پاپولیشن 1.4 بلین پاپولیشن ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ٹرانزیشن چل رہی ہے، یہ ایک بڑی نازک ہے۔ اس میں ہم جیسے ملک جو ہیں ان کو چاہیے کہ ایک اپنا واچ اینڈ سی پالیسی کریں، اور دیکھیں کسی سے بھی ہمیں، کیونکہ ہماری اس وقت ایسی پوزیشن نہیں ہے، نہ اکنامک اور پولیٹیکل، جو ہم ایک قسم سے ایک کے طرف جائیں یا دوسرے کے طرف جائیں۔ ہمارا گلوبل ساؤتھ کا ہم حصہ ہیں، چائنا ہمارا نیبر ہے، اور
امریکہ ہمارا بہت پرانا دوستی کے تعلقات ہیں ہمارے، تو ہمیں دونوں ان سب چیزوں کو خیال کرتے ہوئے ایک کاشسلی بیلنسڈ پالیسی لانی ہے، اور پھر دیکھا جائے گا جیسے حالات آگے جاتے ہیں اور ویسے ہی ہم اپنی جو ہے پالیسی کو اپنا ایڈجسٹ کرتے رہیں گے۔ قائد صاحب، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو گلوبل ساؤتھ کا آپ نے ذکر کیا، جس میں 120 ممالک ہیں، اور وہ اب جو ریسنٹ جو کانفرنس ہوئی قزاقستان میں شنگھائی کوآپریشن کی، اس میں یہ بات کہا گیا ہے کہ ہم یہ گلوبل ساؤتھ کو جو ہے ابھاریں گے، ان کو ترقی دیں گے، اور وہ جو صورتحال ہے، جو منظرنامہ ہے کہ ان کو آپ تھرڈ ورلڈ کنٹری کہتے تھے، اس کا جو اسٹیٹس ہے ہم چینج کرنے کی کوشش کریں گے جتنا بھی ہم کر سکیں، تو یہ ممکن ہو سکے گا؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں جو ایک پرانا جو کولونیل سپریمیسی تھی، جو ڈومینیشن تھا، وہ اس کو برقرار رکھ رہا تھا۔ ایک تھا ڈالر کا ڈومینیشن، کہ ہم ڈالر ہی ایک دنیا کی ہارڈ کرنسی، ریزرو کرنسی، جس پہ ہم سب محتاج تھے۔ امریکہ پرنٹ کرے اور ڈالر اپنا چلائے، ہم محنت کریں ان کو حاصل کریں۔ یہ بڑا امبیلنس تھا۔ امریکہ کی لوکل کرنسی تھی، اور لوکل کرنسی کو وہ اپنا لوکل جیسے ہوتا ہے، جیسے چاہیں اس کو کر سکتے تھے۔ دوسرا جو ہے اپنا یہ برٹن ووڈس کے جو انسٹیٹیوشنس ہیں، IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، یہ تمام جو اکنامک جو انسٹیٹیوشنس ہیں، جس کو ورلڈ وار II کے بعد ایک ویسٹرن ہیجمنی، جس وقت پوری دنیا، کافی دنیا کا حصہ کولونیلزم کے انڈر تھا، آزاد نہیں تھے وہ، افریقہ کے ملک، یہاں ہم بھی اس وقت آزاد نہیں تھے، ہم 47 میں آزاد ہوئے، یہ انسٹیٹیوشنز 45 میں بنی۔ تو اس کا ان انسٹیٹیوشنز کا، اور یہ جو برٹن ووڈس انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کا کوئی ایک قسم کا گلوبل کنسنسس نہیں رہا، یہ امپوز کیے گئے۔ اب IMF میں آپ دیکھیں کہ جو ملک IMF میں جاتا ہے ان کی مدد کے لیے، وہ کبھی کھڑا ہو کر کے اکانومیکلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتا ہے، یعنی کہ کوئی مثال نہیں ہے دنیا میں۔ جتنے بھی IMF میں ملک گئے ہیں وہ وہیں بار بار جاتے رہے ہیں، بہت کم ملک ہیں۔ شاید یونان کا ایک واحد کیس ہے۔ ہاں جی، ہاں، شاید وہ انقلاب کی وجہ سے ہے اور مختلف حالات کی وجہ سے، مگر ان کے اوپر تو پھر سینکشنز دوسرے لگے ہوئے ہیں۔ وہ بھی یہ برٹن ووڈس کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی وجہ سے بنتا ہے۔ یہ گلوبلائزیشن، جو امریکن ڈومینیٹڈ گلوبلائزیشن اور ویسٹرن ڈومینیٹڈ گلوبلائزیشن جو تھی، تو اس میں اگر آپ ان کی کلب کے ممبر نہیں بنتے ہیں یا ان کی سلامی میں نہیں ہوتے ہیں، تو آپ بالکل ہی اپنا تہش نہشت ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم جو ڈیولپنگ کنٹریز گلوبل ساؤتھ کی ہیں، ان کو بڑا کوشش رہنا ہے، اور پاکستان کو خاص طور پہ، کیونکہ ہم اس وقت جو ہماری اقتصادی حالت ہے وہ ایسی ہے کہ ہم اپنے گھر کو پولیٹیکلی اور اکنامکلی ٹھیک کریں اور آگے بڑھیں۔ پاکستان میں بہت پوٹینشل ہے، اتنا پوٹینشل ہے کہ بہت دنیا کے بہت کم ممالک ہیں اتنا ان کے جو پاکستان میں پوٹینشل ہے۔ ہماری پاپولیشن، یوتھ اس میں ہے۔ اب ان کو ہم ایک راہ دکھائیں، ان کو ٹرین کریں، ان کو ایک اسکلڈ حیثیت دیں، اور دوسرا کہ ہمارے یہاں اپنا جو نیچرل ریسورسز ہیں، منرل ریسورسز ہیں، اور تو یہ سب اگر چیزیں ملا کر کے، تو پاکستان بڑا اٹھ کے بڑا ایک ڈومیننٹ ملک بن سکتا ہے۔ اور جغرافیکلی جو ہماری لوکیشن ہے وہ بھی کنجی ہے، دنیا کے تمام ایسے کوئی بہت کم ممالک ہیں جن کی اس قسم کی گلوبل، جو سینٹرل ایشیا کا بھی حصہ ہے، جو ویسٹ ایشیا کا بھی حصہ ہے، جو ساؤتھ ایشیا کا بھی حصہ ہے، ابھی اتنے ہمارے ہیں۔ تو اس لیے میرے خیال سے ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ چلنا پڑے گا، اور ہمارے لوگوں کو بھی چاہیے کہ صبر و تحمل سے لیں۔ اب دیکھیں کہ بنگلہ دیش ترقی کر رہا تھا، ایک اتھارٹیرین گورنمنٹ تھی، اور اتنی اس کی ایکسیسز رہی، جیسے ہوتا ہے حکومت کو جب کسی بھی اتھارٹیرین گورنمنٹ کو ایک اسکوپ ملتا ہے تو وہ اور بڑھاتے جاتے ہیں۔ اب
کیا ہوا وہاں پر، بہت ہی ایک خوفناک منظر ہے. ہاں جی، خوفناک منظر ہے. ہم تو نہیں امیجن، جو میں نے پہلے جو خبر دیکھی کہ یہ ہو گیا ہے، اور اپنا مسز ارینا، اپنا وہ کیا حسینہ واجد وہ چلی گئی ہیں ملک چھوڑ کر کے. ایک فی الحال تو 2 منٹ تو اعتبار کرنے کی بات نہیں تھی دراصل، تو وہ ہے. تو اس لیے دیکھیے یہ بڑے نازک معاملات ہیں پورے جا. اچھا جی، ظفر اللہ شیخ صاحب جانے سے پہلے پروفیسر ڈاکٹر عظمیٰ شجاعت سے بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ یورپین اسٹڈیز کی ڈائریکٹر ہیں، اور آپ کراچی یونیورسٹی میں، جس میں 45,000 اسٹوڈنٹ ہیں، جس میں 15-20 تو کم سے کم انسٹیٹیوٹ ہیں، آپ جیسے آزاد کم سے کم. آپ کی جب اسٹڈی ہے، ہمارے قاضی صاحب نے جو باتیں فرمائیں بہت اہم ہے. ایک تو انہوں نے یہ بات کی کہ جو سپرمیسی کا جو تصور تھا، یونیپولر ورلڈ جو ہے وہ چیلنج ہو گیا، قریب قریب ٹوٹ رہا ہے. ڈالر کا بھی جو زور تھا وہ بھی دباؤ کا شکار ہے. تو اب دوسرا یہ ہے کہ ایک عجیب بات نہیں ہوئی ہے کہ جب اس پر سینکشن لگے ہیں روس پر، تو پھر آپ یورپ میں جو سپلائی ہوتی تھی، گیس کی سپلائی اور پیٹرول کی سپلائی، وہ جو ان کی لائن سے ہوتی تھی وائے یوکرین، وہ بند کر دی تاکہ ان کو نہ ہو. تو پھر وہ چین اور انڈیا اس کو ریسکیو کو آئے. اب کیا رول ادا کرے گا؟ کیونکہ ان کا بیسک پرابلم یہ ہے کہ یورپ کو اپنے ساتھ رکھے امریکہ، تاکہ اپنی ہیجومنی کو قائم رکھ سکے. اب فرمائیں اس پر کوئی آپ بات کرنا چاہیں. بہت شکریہ نصرت صاحب، آپ نے مجھے یہاں پر بلایا، اور آج بڑی درخواست سے بلایا سب کو. ہم نے بڑا اسپیشل آج ہم نے گیدرنگ کی ہے. آج یہ کوئی معمولی گیدرنگ نہیں ہے. بالکل. تو دیکھیے، میں اپنے آپ کو انٹرنیشنل ریلیشنز کا ابھی بھی اسٹوڈنٹ سمجھتی ہوں. اگر ہم اپنا انالیسس کریں نا، 3D انالیسس ہم جس کو اپنی اکیڈمک زبان میں کہتے ہیں، جس میں ہمیں اپنے سارے ان حالات کو، ہمارے آس پاس جو تبدیلیاں آ رہی ہیں یا جو ملکوں میں ایک انٹرنل سچویشنز بن رہی ہیں، ان کو سامنے رکھنا پڑے گا. میں قاضی صاحب کی بات سے بالکل اگری کرتی ہوں کہ دنیا کے ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں. اور جو آپ نے پہلا سوال قاضی صاحب سے یہ کیا تھا کہ جو یونیپولرٹی آف USA ہے، اٹ از کمنگ ڈاؤن. میں اپنے اسٹوڈنٹ کو ایک ماڈل پڑھاتی ہوں جس کو ہم روسٹوز ماڈل آف اکنامک ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے، پروفیسر روسٹو کا، کہ دنیا میں جتنے بھی رائزنگ پاورز ہیں یا جو رائز کر چکے، ان کا ایک سیچوریشن پوائنٹ آتا ہے. اور فرام 1 to 5 جو ہے، 5 جو ہے وہ پوائنٹ ہے جس کو وہ سیچوریشن پوائنٹ کہتے ہیں. تو 100% اگریڈ ود دا قاضی صاحب آئیڈیا کہ یونیپولرٹی از کمنگ ڈاؤن. American society and politics is on the saturation. China is replacing gradually that place جو امریکہ کے پاس اس وقت ہے. لیکن جو سب سے بڑا جو ہمیں کلیش کی صورتحال نظر آتی ہے، جس کو ہم چائنا امریکہ ٹریڈ وار بھی کہتے ہیں، اور اس کے اندر بہت سارے فیکٹرز بھی ہیں، لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ امریکہ از ناٹ ریڈی ٹو لوز دیٹ پلیس. نو بڈی از کین، اس لیے کہ یہ قانون فطرت ہے. برزنس کی کتاب جو ہے دی گرینڈ چیس بورڈ کا حوالہ دیتا ہوں. جی. اس نے اپنے پیش نظر میں لکھا ہے کہ ہم جو یوریشیا سے صدیوں پرانا جو مرکز تھا پاور کا، وہ ہم امریکہ لے گئے ہیں، اور اس کے بعد ہم اب یہ نہیں چاہیں گے کہ کبھی بھی یہ واپس یوریشیا میں جائے. ایگزیکٹلی. اور اس کے لیے چاہے ہمیں جنگ کرنی پڑے، چاہے ہمیں لوگوں کو حکومتوں کو تبدیل کرنا پڑے، کہ ہمیں سول وار کرانی پڑے، واٹ ایور دا کیس میں بھی ہم اس کو نہیں جانے دیں گے. ایگزیکٹلی. اب اس کو بتائیے کہ اگر جو بات آپ کہہ رہی ہیں، تو اس کے بعد میں کیا اس کے امکانات نہیں بڑھ گئے ہیں کہ امریکہ بزور طاقت ایک جنگ کے ذریعے سے اپنی ہیجومنی کو بحال کر لے؟ نہیں، امکانات نہیں بڑھ گئے. وی آر ان دیٹ فیز ناؤ. امریکہ اپنی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ وہاں پر انٹرنل ٹرموائل شروع ہو گیا ہے، لوگ کوشچن کرنے لگے، لیکن جہاں تک ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے ایز اے ساؤتھ ایشین اسکالرس، میرا یہ خیال ہے ذاتی طور پر کہ امریکہ از ایکچولی ڈوئنگ دا سیلف انفلکٹیڈ ڈیمیج، کہ جس کو ہم اردو میں پاؤں پر کلاڑی مارنا کہتے ہیں نا. اگر آپ کسی کو بھی ہائی ہینڈڈ اپروچ کے ساتھ جب یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے،
وہ یہ نوشن آف 19th سینچری از ریپلیسڈ ناؤ. ہم 21st سینچری میں ہیں, اور جو بھی کچھ رشیا اور یوکرین وار کے بیچ میں ہوا اس میں سب سے بڑا قصوروار دا نائیو اپروچ آف زیلنسکی سمجھتی ہوں اس کو, بیکاز میرا یورپین سبجیکٹ ہے. آپ نے یورپینس نے, امریکہ نے اور خاص طور پر یوکرین نے یہ کیسے سمجھ لیا تھا کہ وہ امریکہ نیٹو کے تھرو ان کے دروازے پر آ کے بیٹھ جائے گا اور رشیا جو ہے اس میں کوئی ریئیکٹ نہیں کرے گا. جو آپ کا پہلا سوال تھا نا کہ جو انہوں نے پاور کٹ کیا, انہوں نے جو پائپ لائن تھی گیس فارم کی وہ کٹ کی, بیکاز پورا یورپ نے سفر کیا. اور جو بار بار آپ کے جو جرمن چانسلر تھے اولاف شولز, وہ بار بار جو اٹھ کر گئے یوکرین, اور انہوں نے رشیا کے ساتھ اس لنک کو نہیں ٹوٹنے دیا جس کو ہم سفارتی زبان میں ڈپلومیٹک لنک کہتے ہیں, بیکاز ان کا لائیولیہوڈ یورپ کا, ہم سب جانتے ہیں کہ سردیاں کتنی سخت ہوتی ہیں, بغیر گیس اور انرجی کے آپ رہ نہیں سکتے. تو ناؤ دی 21st سینچری پالیٹکس از ریپلیسڈ بائی ریسورس پالیٹکس. اب آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں وہ آپ کا پولیٹیکل سینیریو بناتے ہیں. اب جو 19th سینچری تھا کہ پاور جو ہے آپ کے پاس اگر ہے, جو امریکہ نے ایکسرسائز کیا تو آپ دنیا کو فتح کر سکتے ہیں, لیکن آج کی دنیا میں اگر آپ کے پاس ریسورسز ہیں تو آپ دنیا میں کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور چائنا از دی گریٹ ایگزامپل. سینٹرل ایشیا اور رشیا میں اور جو بھی کچھ یوکرین میں ہو رہا ہے وہ ریسورس کی جنگ ہے, وہ پاور کی جنگ نہیں ہے. جی, تو ڈاکٹر صاحب یہ جو بات ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ جب بھی کبھی کسی کے پاس, یعنی آپ انڈیا کی آپ مثال دیکھ لیں, صدیوں سے بلکہ ہزاروں سال ہو گئے ہیں, وہ سونے کی چوڑیاں رہی ہے, اس کے پاس ریسورسز رہے ہیں, لیکن ہر دفعہ کوئی آ گیا, افغان آ گیا, اب میں شاہ ابدالی آ گیا, کہیں پر وہ مغل آ گئے, اس سے پہلے کوئی اور غوریز آ گئے, اور بہت سے لوگ آ گئے, اور وہ قبضہ کر لیتے. طاقت کی جو بات ہے, وہ طاقت یہ ہے کہ وہ آپ کے ریسورسز کو رہنے دیتی ہے, بشرطے کہ آپ خود پاورفل نہ ہوں. اگر آپ کے پاس ریسورسز ہیں, ڈزنٹ مین دیٹ یو آر سیف, دیٹ مین یو آر ان مور ڈینجر. جی تو جیسا کہ ہم انڈیا کو اب اس وقت سمجھتے ہیں کہ انڈیا اپنے آپ کو جمع تو کر رہا ہے, لیکن آئی تھنک انڈیا از ویری ڈینجرس پوزیشن ناؤ. تو اب اگر یہ امریکہ نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ بھائی میں کچھ بھی ہو جائے, مجھے تو سپرمیسی اپنی بحال کرنی, جیسا کہ انہوں نے اپنی پالیسی میں ڈکلیئر کیا, جو میں نے 2010 میں اپنے ایک آرٹیکل میں لکھی تھی, کہ انہوں نے 4 اسٹیپ متعین کیے ہیں. کہ ایک کہ ہماری 2008 میں ان کا, یعنی 1989 سے لے کر 2008 تک وہ سنگل سپر پاور ہے. 18 سال تک انہوں نے انجوائے کیا. 90 سے لے لیں احتیاطاً, کیونکہ 90s میں تو آ کر یہ لوگ ہمارے پاس جو سارے آتے تھے بہت زیادہ, اور یہ آ کر ہمیں تقریر کر کے کہتے تھے کہ ہم سنگل سپر پاور بن گئے ہیں, اب ہمارا حکم چلے گا, آپ اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیں. تو اگر آپ 18 سال کے بعد میں ایک دم سے ان کو چیلنج ہو گیا, تو انہوں نے پھر 2010 میں ایک پالیسی کا اعلان کیا کہ ہم 4 اسٹیپ میں اپنی جو ہے سپرمیسی کو بحال کریں گے. نمبر 1, انہوں نے کہا کہ ہم پہلے برطانیہ کو نکالیں گے یورپی یونین سے, تاکہ ہمیں یہ خطرہ ہے کہ یورپی یونین بذات خود ہمارے خلاف نہ کھڑی ہو جائے, اسے ویک کریں گے. انہوں نے ویک کر دیا. پھر اس کے بعد میں انہوں نے کہا کہ جتنے بھی افریقنس ہیں اور ایشینس ہیں ان کو یورپ سے نکالیں گے, اور پھر اس کے بعد میں ہم ایک انفلیشن کریں گے بڑے ہائی لیول کا جو اس وقت چل رہا ہے. پھر ہم ایک بڑی وار کریں گے, جو اب یوکرین میں بھی چل رہی ہے اور دوسری جگہ چل رہی ہے. تو اب اگر یہ صورتحال بنی تو پھر جیت کس کی ہوگی؟ تو دیکھیے, ہم اگر ٹریجیکٹری دیکھیں نا, انڈیا, چائنا اور یونائٹڈ اسٹیٹس, اگر ہم ساؤتھ ایشیا کی بھی پالیٹکس دیکھیں تو ہم ایکچولی پرزنرز آف جاگرفی ہیں. کم از کم پاکستان, افغانستان اور جتنے بھی چھوٹے ملک ہیں, ان کا وہ لیول نہیں ہے کہ وہ ساؤتھ ایشیا کی پالیٹکس کو ریوائٹلائز کریں یا ری شیپ کر سکیں. جو یہاں پر ریلیونٹ ہیں وہ ہیں چائنا, یو ایس اے اور انڈیا. پاکستان تو ایکچولی از ٹوئنگ واٹ دا یو ایس از سیئنگ. لیکن یہاں پر جب بات آتی ہے نا انڈیا چائنا کی, تو جو اپروچ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی وہ ہے کہ اگر پاکستان کو آپ نے پریشرائز کرنا ہے انڈیا کے حوالے سے تو یو ہیو ٹو یوز دی چائنا کارڈ, اور اگر انڈیا کو انڈیا کی ایک پولیٹیکل
سائیکی کو بوسٹ دینا ہے تو انڈیا کے ساتھ مل کے جو ٹریڈ ہے، جو ایگریمنٹس ہیں، یا ان کے ساتھ جو پولیٹیکلی آپ کا ٹلٹ ہے، وہ آپ اس کو بہت ہائیڈ نہیں کرتے. آپ بہت آسانی سے دوسرے ملکوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ایکچولی امریکہ انڈیا کو، چائنا کو بیلنس کرنے کے لیے ان بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ انڈیا کو لیوریج دیتا ہے. اور پاکستان اس سچویشن میں ہمیشہ اس ٹریجیکٹری پہ ہوتا ہے کہ ہم امریکہ کو چھوڑ بھی نہیں سکتے اور نہ ہی ہم چائنا کے ساتھ کمپرومائز کر سکتے ہیں. تو ریئل فکس میرا خیال ہے ظفر اللہ صاحب اس بات پہ زیادہ اچھی روشنی ڈال سکتے ہیں کہ پاکستان اس وقت ساؤتھ ایشیا میں ایک فکس سچویشن کے اندر ہے کہ وہ نہ امریکہ کے بلاک سے نکل سکتا ہے. اکنامکلی، فائنینشلی وی آر ڈپینڈنٹ. IMF, World Bank and many more together, debt servicing, reckoning economic situation, political fractured turmoils, the disconnect of the population with the system and the unrest in the majority of the population. Internally and externally, Pakistan is actually passing through a very delicate period of جی وہ میں نے کہا شیخ صاحب آپ آ جائیں. آپ اتنا، کیونکہ بات یہ ہے کہ ہمارا یہ جو وقت ہے، جس عمر سے ہم گزر رہے ہیں، جس عمر سے ہم آ گئے ہیں، تو اب ہمارا یہ فرض رہ گیا ہے کہ ہم اپنی علم کو جو ہے اپنی اگلی جنریشن کو پاس آن کریں. تو اب ایک طریقہ تو یہ پہلے زمانے میں تو یہ تھا کہ ہم اخبارات میں اپنے کالم لکھ دیتے تھے، تو اب وہ سلسلہ کوئی پڑھتا نہیں اخبار. دوسرا طریقہ اب یہ ہو گیا تھا کہ بھئی چینلز جو ہیں وہ آ گئی ہیں، تو چینل کے ذریعے سے آپ اپنا پیغام دے دیں. وہ لیکن وہ شو ہوتا تھا. اس قسم کی جس طرح کی آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس قسم کی گفتگو اس میں نہیں ہوتی تھی. اس کے کمپریشنس ہوتے ہیں کہ بھئی آپ کو ایک خاص 2-3-4 منٹ کے بعد میں وہ ٹوکتا ہے اینکر آپ کو کرتے ہیں. لیکن اب آج جو ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہم ڈیجیٹل میڈیا پہ کر رہے ہیں، اور یہ گفتگو ایک ایسی گفتگو ہے جس سے کہ ہم اپنے عوام تک اپنے خیالات کو منون جس حد تک بھی ہو سکتا ہے، وہ ٹکڑوں میں ایسے ہی، لیکن ہم اس کو پہنچا دیں گے. اب سوال آپ سے جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈرائیو کیا ہے میں نے اصل میں تو قاضی صاحب سے، اور پھر اس کی میں جو ان سے ہیلپ لی ہے ڈاکٹر عظمیٰ شجاعت سے، وہ یہ ہے کہ اب اگر جنگ کی پوزیشن، کیا امریکہ اس پوزیشن میں ہے کہ ایک عالمی جنگ دنیا پہ تھوپ دے، اور کیا چائنا اس ایسی جنگ کے لیے تیار ہے کہ اس کو روک سکے؟ کیونکہ ابھی تک تو انہوں نے یہ جو فیصلہ کیا، ان کے پروفیسروں نے، جو ان سے ہماری جو بات ہوتی تھی جب یہاں لوگ آتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ صاحب ہم 2030 تک کبھی بھی جیو پالیٹکس میں نہیں آئیں گے. 2030 میں تک اس لیے نہیں آئیں گے کہ ہم میڈ ان چائنا اپنے ہر گھر میں دیکھنا چاہتے ہیں، چاہے وہ گلوبل ساؤتھ ہو یا پھر یورپین ہو یا آسٹریلیا ہو یا پھر امریکہ، ہر جگہ پر ہمارا سامان رہنا چاہیے. یہ تو ڈپلومیٹک مووز ہیں جو کہ آدمی کر سکتا ہے، لیکن کیا وہ جنگ بھی کر سکتا ہے؟ جی اب بھی سوال آپ سے. سر قاضی نے اور ڈاکٹر صاحبہ نے بڑے اچھے پوائنٹس ان کا آپ کے سوالوں کے جواب دیے. میں ایگری کرتا ہوں ان سے. انٹرنیشنل ریلیشنس میرے خیال میں وقت کے حساب سے چینج ہوتے رہتے ہیں. فارن پالیسی بھی چینج ہوتی رہتی ہے، مگر نیچرلی بیسک آبجیکٹیوز جو ہوتے ہیں وہ ہمارے وہی ہوتے ہیں، وہ 3-4-5 جو بھی ہوں. اور مگر یہ جو جتنی ساری چیزیں ہوئیں، فرسٹ ورلڈ وار تھی، اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار آئی، میرے ذہن میں یہ ہے کہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے جنگ کا، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یورپ میں جنگ نہیں کریں گے، امریکہ میں جنگ بھی نہیں کریں گے. اس کے بعد جو اپروچ تھی وہ یہ ہوئی سلسلہ کہ بیسیکلی یہ کہانی ہوتی ہے فال آف آٹومن سے. 20s میں جب وہ فال ہوا تو انہوں نے یہ سوچا سب سے پہلے، جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، اس ون آف مائی پرسنل ویوز یہ ہے اور میجر ویو یہ ہے کہ ریلیجس جو فیکٹر ہے وہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے سارے فارن ریلیشنس میں اور جنگ ہونے میں یا نہ ہونے میں. اگر آٹومنس کی ہسٹری لی جائے 500 سال کی تو اس میں 600 سال جی جیسے بھی ہیں، مطلب اس میں ہم نے یہ جو پڑھا ہے اس میں ہے کہ بیسیکلی میجر فیکٹر جو تھا ریلیجس بھی تھا، کرسچنس، جیوز، مسلمس، یہ بھی ایک تھا. باقی اور فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں، ٹیریٹوریل ایکسیٹرا.
اب یہ ہے تو انہوں نے جب میرے خیال میں تیار کیا کہ اب جو جنگ ہوگی، کیونکہ اٹامک جو بامس بھی فال ہوئے جاپان پہ، امریکنس کی پہلے کوشش یہ تھی کہ جو ابھی یہ گلوب جب تو سارے جب یہ ہوا کہ اس کو پہلے ختم کیا جائے. فار ایسٹ میں کیونکہ جاپان میں 6-7 سال رہا ہوں، اتنا بڑا ملک جو آدھا جو تھا دنیا کا حصہ اس پہ قبضہ ہو چکا تھا اس کا سیکنڈ ورلڈ وار میں، ان کو بالکل ہی ایسا کر دیا کہ نہ ریگولر آرمی ہے، بالکل ٹوٹلی ان کو لولا لنگڑا بنا دیا. میکارتھر نے ان کو اپنا وہ دے دیا، کانسٹیٹیوشن دے دیا. تو ابھی تک وہاں سے لے کے آپ کوریا آ جائیں، اس کے بعد تھائی لینڈ، فلپینس اور جہاں بھی آ جائیں، ویتنام وار جب لڑی تو یہ پورشن جو ہے امریکنس نے اپنے کنٹرول میں پولیٹیکلی کر لیا اور اکنامکلی ان کو کافی نیچے کر دیا کہ وہ ان کے اوپر ڈپینڈنٹ رہے ہیں. اب آتے ہیں یورپ کی طرف، یورپ کو بھی انہوں نے کلیئر کیا، اپنے آپ کو بھی کلیئر کیا. اب آتے ہیں سیدھا کولڈ وار 89 میں جب ختم ہوتی ہے، ساؤتھ ایشیا میں اور مڈل ایسٹ میں 2 حصے بچتے ہیں. 89 میں 10 سال جب سوویٹس یہاں رہے تو ان کا جو اصل کام تھا کہ کولڈ وار میں سوویٹس کو گرانا، گر گیا. اس کے بعد جب یہ کرسٹل ٹوٹ گیا اور وہ رشیا بن گیا اور دوسری اسٹیٹس بن گئیں تو یونیپولر جو بھی ہے ایک دم پولیس مین ایک ہی بن گیا. اب آتے ہیں اس پولیس مین کی پالیسیز کیا تھیں. اصل میں وارسا پیکٹ کو اور نیٹو کو ختم ہو جانا چاہیے تھا کولڈ وار پہ، مگر انہوں نے نہیں کیا. نیٹو نے اپنی ساری چیزیں پھر بھی رکھیں اور ساری چیزیں تھیں، اور اس میں امریکنس نے یہ بھی سوچا، جیسے آپ نے ابھی ایک پوائنٹ کی کہ یورپین یونین کو بھی یورپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے ساری چیزیں. اب نیٹو میں امریکنس کا ہی یہ پالیسی تھی کہ بھئی یوکرین کو اس میں انکلوڈ کریں. ایسٹ یورپین کنٹریز کو کئی کنٹریز انہوں نے کر لیے تھے وربلی، حالانکہ ایشورنس دی تھی جو ابھی جو بتاتے ہیں کہ رشینس کو ایشورنس دے کہ ہم نیٹو کا کوئی بھی ایسٹ یورپ کا ممبر نہیں بنائیں گے، مگر انہوں نے بنا لیے. اب جب یوکرین پہ آئے تو یوکرین کی جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے بلیک فلیٹ اور ساری چیزیں جہاں میں نہیں جا رہا اس میں، انہوں نے کہا کہ نو مور. رشیا نے پھر وہاں کیا. ناؤ یوکرین ہیز بیکم افغانستان آف یورپ. اب بات آتی ہے رشیا، میرا خیال ہے کہ جتنی پوٹینشیل ہے، سرکازی بھی وہاں رہے ہیں ہمارے پاسٹر، وہاں یہ زیادہ جانتے ہوں گے، اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں. مگر اگر رشیا چاہے تو 1 دن میں 2 دن میں یوکرین کو لے سکتا ہے، مگر وہ نہیں لے رہا. میرا خیال ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ سلولی امریکنس کو بے شک ایکسپوز ہونے دیں، ڈالرز خرچ کرنے دیں، بلینس آف ڈالرس آر پورنگ ان، ریفیوجیز جہاں وہاں جائیں جیسے بھی سلسلہ ہے، اور یوکرین کو اس طرح سے آہستہ آہستہ لیں. اس ایریا کو لے لیا، پھر واپس لے لیا، پھر اس کو لے لیا، اسٹریٹجک لوکیشنس کو ایک دفعہ بام کر دیا، دوسرا کر دیا. دے آر ٹرائنگ ٹو کرپل ایوری تھنگ اسٹریٹجکلی اور دوسری پولیٹیکلی اینڈ اکنامکلی یوکرین کو. اب یوکرین میں سب کہتے ہیں جی بیسیکلی دے وانٹ ٹو کیپ دس پریزیڈنٹ ہو از جیو بیسیکلی. اب جو آپ بتا رہے ہیں یہ دوسری کولڈ وار وہ جو شروع ہو گئی ہے، میں کہوں گا اس کو بیسیکلی پولیٹیکل اینڈ اکنامک کولڈ وار. اکنامک کسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ چائنا اب ابھر آیا. جب چائنا ابھر آیا، پہلے تو امریکنس نے کہا کہ چیلنج نہیں ہے، اب چیلنج ہو گیا. اب وہ وار ہو گئی تو چائنا بہت آگے اتنا بڑھ گیا کہ جو پاکٹس بالکل خالی پڑے ہوئے تھے چائنیز پالیسی میں انہوں نے پہلے دیکھا کہاں ہے. فار انسٹنس افریقہ، میں 10 سال افریقہ کے 6-7 ملکوں کا سفیر رہا ہوں. اس میں میں نے دیکھا کہ چائنیز انویسٹمنٹ پورنگ ان $600 بلین سے زیادہ افریقہ میں چائنیز کی انویسٹمنٹ ہے. انڈینس فالوڈ، کوئی $300 کے قریب بلین کے قریب وہ بھی آ گئے. میں تو خیر لکھتا رہا بہت کہ جی آپ افریقہ میں بالکل اوپن مارکیٹس ہیں، نو کمپٹیشن، آئیں اور انویسٹ کریں یہاں. مگر انفارچونیٹلی میں بالکل کھل کے کہوں گا کہ پاکستانی بزنس کمیونٹی واز نیور انٹرسٹڈ ٹو کم ٹو افریقہ اینڈ انویسٹ اوور دیئر. میں سوڈان میں رہا ہوں، 3 ملک اور تھے، چیڈ، سینٹرل کیا ذہن ہے پاکستانی کا؟ وہی ہے جو کہ انگریزوں کا تھا. دیکھیں میں پھر الجیریا میں تھا، مالی، موریٹینیا، سب کہتے تھے لٹرلی دے ور بیگنگ کہ پاکستان خدا کے واسطے آپ آئیں، ہماری مدد کریں، کنسٹرکشن میں ہو، دوسری چیزوں میں. میں موراکو گیا، آپ کو وہ آپ کا وہاں پر کوئی حامد صاحب جو ہے سفیر ہیں، ان سے بھی ملا تھا میں. جی وہ میں وہاں جب میں رباط میں جب ایک بازار میں گیا تو ساری انڈیا کی اس سے بھرا پڑا تھا. جی میں گھومتا رہا، میں نے کوئی پاکستان کا کوئی ایک چیز مل جائے. وہاں ایک ملی ہاشمی سرمہ دانی،
بس دیٹس اٹ. اور کچھ نہیں مل سکا پورے اس کے پورے بازار میں، جو کہ بہت بڑا بازار ہے ان کا. ہمارا پرانا بڑا نام ہے اتنا. نصرت صاحب جی آپ بات کریں. میں نے تو ایک بار میں اچھا کیا، مگر میں ایک دفعہ گیا وہاں چیڈ میں، جمینا میں، اپنے کریڈینشلز پیش کرنے کے لیے. تو چھوٹی سی جگہ تھی، تو وہاں سے ہو کے پھر میں وہ پروٹوکول کو کہا بھائی تم تھوڑی دور چلے جاؤ. سیکیورٹی کو کہا شلوار قمیض پہن کے، چپلی پہن کے. میں نے کہا بازار گھما کے لاؤ. تو مجھے لے گئے. مجھے کوئی بیسیکلی کچھ چیزیں چاہیے تھیں. چھوٹا سا بازار تھا، ایسے جیسے کوئی سکھر کا حیدرآباد کا بازار ہو. حیدرآباد کا بازار تو بہت بڑا شاہی بازار، تو آپ تھک جائیں گے. ہمارے خیرپور کا شاہی بازار جو تھا اسی طرح ہی سمجھے. مجھے کاسٹیوم لینے تھے کچھ، تو میں بیٹھ گیا پہلی دکان پہ. میں نے وہ گاڑی والے کو کہا آفیشیل گاڑی چھوڑ دی. وہ پیلی ایک ٹیکسی تھی وہاں، اس کی ایک گنگ کالا تھا. اس کو میں نے کہا یار مجھے شہر گھماؤ. اس نے کہا کہ سر، میں نے کہا کتنے لوگ؟ کہتے ہیں $10. میں نے کہا نہیں. کہتا ہے $8. میں نے کہا نہیں. کہتا ہے $5. میں نے کہا نہیں. تو کہتے ہیں سر کتنے دیں گے؟ میں نے کہا $20. تو وہ پریشان ہو گئے کہ یہ $20 دے. میں نے کہا ایک شرط ہے، مجھے پورا گھما دو. اچھا سر، بات کم 1 منٹ کی ہے. کہ میں بیٹھا وہاں، تو میں نے کہا جی مجھے کوئی سوئمنگ کاسٹیوم وغیرہ دکھاؤ. کہتا ہے کہ یا حبیبی سر کوئی لیکن غالی، وہ ہے بہت اچھا مگر مہنگا ہے. میں کہا دکھاؤ. دیکھا تو لکھا تھا میڈ ان پاکستان. اچھا ہنی میڈ ان نہیں، کاسٹیوم جو تھا میڈ ان پاکستان. اٹھایا اس نے، پھر میڈ ان انڈیا والا بھی دکھایا. کہتا ہے اس کی پرائس کم ہے. پھر کوئی ہانگ کانگ کا دکھایا، کہتا ہے اس کی کم ہے. پاکستان ٹیکسٹائلس میں نیچرلی میں ٹھیک ہے. تو اس میں وہاں سے ایک دکاندار ملنے آیا، تو مجھے کہا کہ انت پاکستان سفیر. اس نے کوئی ٹی وی دیکھ لیا تھا. تو میں تو ایسے ہی کیا ہوا تھا. میں نے کہا کوئی نہ پہچانے. 15-20 دکاندار ایک دم آ گئے. اس نے کہا بھائی سفیر آ گیا ہے اس بازار میں، تو کبھی کوئی آیا نہیں سفیر. میں ان کی محبت کا اظہار اور پاکستان کی بات بتا رہا ہوں. کوئی کچھ لے آیا، کوئی پاجامہ لے آیا، کوئی اور چیز لے آیا، گفٹس لے آئے. میں پریشان ہو گیا. میں نے سب کو بولا کٹی پھٹی عربک میں. میں نے کہا آپ لوگ اتنی محبت دیتے ہو، میں تو کچھ نہیں لایا تھا، میں تو ایسے ہی آئے تھے چیز لینے. تو کہنے لگے کچھ تو لوگوں کے آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے کہا یہ واپس لے لیں. کہتا ہوں غریب ہیں واپس مت دیں. پاکستان میں بتا رہا ہوں کہ ان ملکوں میں جہاں اتنی محبت تھی، ہم وہاں نہ گئے اور نہ جا رہے ہیں. اتنا افسوس ہے. ابھی آتے ہیں اس پہ. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پاکستانی بزنس مین کی ذہنیت، کیا گوروں والی جو بیوروکریسی تھی اسی طرح کی ہے؟ بالکل ہے 100% آئی ایگری وتھ یو. میں جب ریٹائر ہوا تو مجھے ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ہائر کیا ایز کنسلٹنٹ آن افریقہ مارکیٹس. میں نے ان کو پلان بنا کے دیا اور اتنی میں نے پاکستان جو بزنس کمیونٹی یہاں ہے، سیمینارز، ورکشاپس، لیکچرز ان کو دیے. اتنا کنونس کرنے کی کوشش کی کہ آپ افریقہ جاؤ. نہیں جا کرتے نہیں. سب سے جواب یہ ہے کہ شیخ صاحب وہاں تو اس کی پرابلمس ہیں، بینکنگ پرابلمس ہیں، دوسرے ہیں، سارے ہیں. میں نے کہا دیکھو سوڈان میں حبیب بینک ہے، تو آپ وہاں جائیں. ایسے ڈیفیکلٹیز نہیں ہوگی تو کمائیں گے کتنا؟ دیر از نو کمپٹیشن. یو کین ارن 10 times more as compared to Europe. وہ تو سوٹیڈ بوٹیڈ رہنا چاہتے ہیں نا. تو انہوں نے لفظ یہ کہنے تھے کہ جی افریقہ کون جاتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا اس کو خیر ایزی ہے وہ تو سر چھوڑتے ہیں. جی ایک وہ جو ہے آپ جو انٹرنیشنل ریلیشنس پہ آتے ہیں، کولڈ وار کے بعد یہی پوزیشن ہے جو ہمارے سینئرس نے بتایا ہے یہاں آپ کو. اب یہ ہے کہ پھر امریکہ نے ایک باری کی کہ ایک والا حصہ جو خطہ ہے مڈل ایسٹ کا وہ بڑا مضبوط ہے، وہاں تیل بھی نکلتا ہے. عراق ایران کو لڑوایا، میس ڈسٹرکشن کا ایسے ڈرامہ کیا، سیریا کو تباہ کیا، لبنان کو تباہ کیا. وہ میرے پاس ایک ویڈیو ہے، ایک کر کے جو ہے دوست بنایا. جارڈن، ایجپٹ والا ان کو کنٹرول میں کیا، گلف کو خرید لیا، ساری چیزیں ہو گئیں. پریشر پاکستان پہ بہت آیا اور آتا رہا. حالانکہ ہم امریکن کیمپ میں تھے. 54 میں سیٹو میں گئے، 55 میں سینٹو میں گئے. پھر اتنے ایکسٹرنل ریلیشن سے آپ کو یاد ہوگا کہ ایوب خان کے وقت میں ہمارے آئزنار اس وقت تھا، بڑے زبردست رشتے تھے ہمارے امریکن سے. میں دیکھنے کو بٹھا دیا اس کو، اٹھ چلے گیا. تو کہنے کا مقصد ہے پاکستان کے اوپر پریشر اب بھی ہے. اور اب دیکھیں آج ہر جگہ کویت میں امریکن فورسز بیٹھے ہیں. آپ سعودیہ میں نے 4 سال کام کیا، امریکن فورسز بیٹھے ہیں.
اندر کالونی میں جائیں تو صحیح، ان کا خرچ میں بیٹھے ہیں، آرام کو جو ہے ان کے ساتھ ہی جو آرام کو لگے نہیں، خرچ میں تو آپ کو سارا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امریکنس نے آلموسٹ پولیٹیکلی اور اکنامکلی کنٹرول کیا ہوا تھا جہاں پیسے تھے. اب کیا ہوگا ابھی اب جو صورتحال میں یہ بس آخری سوال یہ کر کے پھر قاضی صاحب کا جانا چاہتا ہوں. جی سر، کون سا اب کیا ہوگا؟ یعنی اب جب یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ وہ امریکہ لوز ہو رہا ہے، ویک ہو رہا ہے، اور جو کہا گیا کہ وہ ایک عمر ہوتی ہے ہر ایک کی رائز کی، تو وہ جب وہ یہ ختم ہو جائے گا یہ ان کا یا ان کی یہ جو بحالی کا انہوں نے پروسیس تیار کیا. آلسو ڈاکٹر عثمان نے ابھی یہ ساری چیز بات کی تو میرا خیال ہے کہ وہ سیچوریٹ ہو چکی ہے ان کی چیز. آہستہ آہستہ دیئر گراف از کمنگ ڈاؤن. آپ دیکھیں امریکہ کی اندر انٹرنل سچویشن کہاں ہے آج کانگریس اور سینٹ میں 50-50 ہے، 49-51 جیسے بھی ہے. وہ کولیشن پہ آ گئے. کبھی وہ زمانہ جو تھا جارج واشنگٹن، تھامس جیفرسن، اینڈریو جیکسن، ابراہیم لنکن، ہیری ٹرومن، جو سارے تھے، اس وقت یہ سچویشن نہیں تھی. اس وقت ایک باقاعدہ ان کا ایک سپر پاور تھا. آج جو ہے وہ سیچوریٹ ہو چکے ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ گراف گرتا جائے گا. اور ایسے ہوتے ہیں کہ جب کہتے ہیں اردو میں کہتا ہوں کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے شہر کی طرف بھاگتا ہے، وہ یوکرین کی طرف آ گیا ابھی. جی قاضی صاحب، آپ محترم مصطفیٰ کمال قاضی صاحب، میں آپ کو پھر دوبارہ زحمت دے رہا ہوں کہ بار بار کیونکہ سارے توجہ آپ ہی کی طرف ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان روس کے درمیان تعلقات جب بڑھتے ہیں تو اس کے خطے کے کیا اثرات پڑیں گے. بھٹو کو ہم نے دور دیکھا وہ گئے، ایک اور آدمی کا بھی ہم نے دور دیکھا وہ گئے، اور ہم مشکل میں پڑے. اب کیا ہوگا؟ میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک چیز کا ذکر کروں گا کہ پاکستان میں ایک نیریٹو ڈیولپ ہو رہا ہے. پروفیسر صاحبہ نے بھی کچھ ذکر کیا اس کا کہ ہم ادھر امریکہ کے پاس جائیں یا چائنا کے پاس جائیں، ہمیں وہ کھینچ رہا ہے، ہمیں وہ کھینچ رہا ہے. میرے خیال سے یہ نیریٹو جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. دنیا میں ڈپلومیسی میں بلیک اینڈ وائٹ ٹرمز کوئی نہیں ہوتے ہیں. بٹوین بلیک اینڈ وائٹ بہت بڑا اسپیکٹرم ہے، سارے رنگ آ جاتے ہیں اس میں. نہ ہمیں امریکہ کہہ رہا ہے میرے خیال سے کہ آپ چائنا سے دور ہو جائیں، نہ چائنا کہہ رہا ہے ہمیں کہ آپ امریکہ سے دور ہو جائیں، بلکہ چائنا تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے تعلقات رکھیں، آپ انڈیا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات بنائیں. دس از دی چائنیز نیریٹو. میں ابھی 6 مہینے پہلے چائنا گیا تھا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو کوئی ہمارے پر کوئی پریشر نہیں ہے، اور نہ امریکہ کا ہے. ہماری ریلیونس فار امریکہ مختلف ایک اور ہے، کیونکہ ہم صرف یہ چائنا اور امریکہ کے اس میں اپنا ٹسل میں نہیں ریلیونٹ ہیں. ہماری ریلیونس اور بےتاشا اسپیکٹس پہ ہے. مگر یہ پاکستان میں میں دیکھ رہا ہوں ٹاک شوز وغیرہ وغیرہ میں سب ایسا ایک نیریٹو ڈیولپ ہو رہا ہے کہ بس ہم مر جائیں گے اگر کہیں وہ چنے یا وہ چنے. یہ بالکل میرے خیال سے ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسی کوئی بلیک اینڈ وائٹ کی ٹرمز نہیں ہے. امریکہ کی ریلیونس جو ہے وہ ہمارے لیے بھی ایک حد پہ ہے. امریکہ کو پتہ ہے کہ ان کے تعلقات چائنا کے ساتھ بہت ایک نیبرلی ہے، ڈیپ روٹڈ ہیں، اور 1970s میں ہم نے امریکہ اور چائنا کو آپس میں ملایا تھا. تو ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، نہ کوئی چند پروپوزیشنز کی بات ہے، یہ بڑی ڈیپ روٹڈ ہے. چائنا کو بھی یہی پتہ ہے. چائنا تو یہ ہے کہ دیکھیے ان کا کوئی ملٹری اور اس قسم کی اسٹریٹجی نہیں ہے، ان کی اکنامک اسٹریٹجی ہے، ان کی گڈ ول کی اسٹریٹجی ہے، ان کی پیس کی اسٹریٹجی ہے، اپوزٹ ٹو امریکہ. جو بائیڈن نے باقاعدہ سرٹیفکیٹ دے دیا کہ ان کا ایکسپانشن پالیسی نہیں ہے. بالکل، وہ کبھی رہا بھی نہیں ہے، تاریخی طور پہ نہیں رہا ہے مگر وہ اکنامیکلی انوینٹو ہیں اور اکنامیکلی اسٹرگل کرنے والے لوگ ہیں. تو آئی تھنک اس چیز کو ہم ذرا تھوڑا اس پہ ذرا احتیاط کے ساتھ اگر استعمال کریں اس نیریٹو کو تو بہتر ہوگا ملک کے لیے. دوسری بات یہ تھی کہ ایکسپورٹ ٹو افریقہ. ایکسپورٹ ٹو افریقہ پہلے آپ کہیں بھی ایکسپورٹ کریں، آپ کے پاس ایکسپورٹیبل سرپلس تو ہونا چاہیے نا. اب چائنا ہے، وہ ان کے پاس ایکسپورٹیبل سرپلس ہے، وہ پوچھ کر کے چیزیں نہیں بناتے ہیں، دنیا کی حالات دیکھ کر کے چیزیں بناتے ہیں، ضرورت دیکھتے ہیں کیا ہے کیا، اور اپنی سوچ کرتے ہیں. جیسے ابھی یہ اپنا یہ جو ہے گرین جو سولر کا دیکھیں،
تو سولر کا ابھی ایسا ہے کہ کوئی دنیا میں ان سے مقابلہ کر نہیں سکتا ہے. حالانکہ یورپ نے ریسٹرکشنس لگائی ہیں, امریکہ نے ریسٹرکشنس لگائی ہیں, ٹیکسز لگائے ہیں. وہ پاکستان آ گیا کیسا, اس سے فائدہ ہمیں ہو رہا ہے, سستا مل نہیں, رہا سارے ہے. ساؤتھ میں گیا ہے, سارے گلوبل ساؤتھ میں گیا ہے, افریقہ, ایشیا, سب جگہ, اور سب کو ضرورت ہے. تو سوال ہے کہ سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے ایکسپورٹیبل سرپلس پیدا کرنا. اس کے بعد کوئی آدمی افریقہ گھومنے نہیں جاتا ہے, یا کہیں رشیا کی بات ہے, کہیں ہماری جو ہے وہ اس قسم کی ڈائنامکس نہیں ہے. ہماری جو بزنس ہیں, جو انڈسٹریز ہیں, یہ ڈائنامکس نہیں ہے. وہ تو بلکہ ٹیکسٹائل والے کہتے ہیں کاٹن بھی ابھی مفت دے دو, انرجی بھی مفت دے دو, اور باقی جو بونسز بھی دے دیں آپ, جو ہمیں ریبیٹ دیں ایکسپورٹ, تبھی ہم کا ایکسپورٹ کریں گے. اب اس قسم کی انڈسٹری دنیا میں نہیں چل سکتی ہے. بند کریں, اور سیکٹرز میں چلے جائیں. اسی اگر آپ کے نہیں چلتی ہے, چائنا میں ایسے ہی ہوتا ہے. اب وہ دیکھیے گاڑیاں ہیں, اب چائنا لیڈز دی ٹاپ, وہیکل کارز کی ایکسپورٹ میں دنیا کا سب سے بڑا ایک اینٹی نکلا ہے. اور وہ بھی جاپان کو مات کر دیا, جاپان, جرمنی, سب آل کیٹیگریز. تو پہلے تو چیز بڑھنی چاہیے جس کو آپ بیچیں. چیز ہی نہیں ہوگی, خیالی بیچا تو نہیں چاہتا. دوسری بات کہ وہ رشیا اور اس کا آیا اب ہمارے تعلقات کی, کہ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ اپس اینڈ ڈاؤنس میں ہوتے ہیں. کیوں کنسسٹنسی نہیں ہے, اور ہماری جو ایلیٹ ہے وہ بہت ویسٹرن اورینٹڈ ہے. اور وہ دوسری بات کہ ہمارے دماغ سے وہ جو سوویت یونین کے ساتھ جو تھا اپنا, اور اس سے پہلے جو سوویت یونین کے زمانے میں جو ہماری ریزرویشن تھی, کمیونزم کے حوالے سے, باقی کے حوالے سے, ہم ایک ویسٹرن پروپیگنڈا کا بڑے وکٹم بنے, بڑے زور کے وکٹم بنے. پارٹنر بن گئے. حالانکہ اس وقت میں کتنا حصہ سوویت یونین کی پاپولیشن کا مسلمان تھا, بلکہ رشیا میں بھی اسلام پہلے آیا کرسچینٹی سے. یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے, کیونکہ وہاں پر وہ جو اپنا جو ترکمان, یہ جو اپنا یہ کزاکس اور ان کی جو ہے وہ گئے, اور یہ خانس نے جو کانکر کیا, جو منگول سورس کا, تو پہلے ان کا وہ رہا. رشیا کی کرسچینٹی اسٹیٹ ہے یہاں پر, نہیں بہت اسٹیٹس ہیں. 25%, 22 سے 25% رشین پاپولیشن از مسلم ہے نا. تو وہ ہے. اب ہمارے ہاں یہ فیکٹس جو ہیں وہ سارے اوور شیڈو ہو جاتے ہیں, اور ہم صرف ان کو پہلے تو سوویت یونین کے زمانے میں اس حالت سے دیکھتے تھے, افغان کے اس میں وہ بھی ایک ڈکٹیٹر کی مجبوری تھی جو پالیسی اڈاپٹ کی گئی, جس کا نقصان آج تک ہم برداشت کر رہے ہیں. جو سوویت یونین کے ساتھ جو کیا اپنا افغانستان میں جو یہ جہاد اور ملیٹنٹ جو ہے اس کا شروع کیا, تو وہ ختم ہو گیا فیز. اور پھر نیا رشیا کا آیا. اس میں ظاہر ہے رشیا کے اور انڈیا کے ریلیشنز بہت پرانے اور ڈیپ روٹڈ تھے. ان کی ریلیونس ہمارے کانٹیکس میں بہت آتی ہے, کیونکہ رشیا کا جو انڈیا کی جو امپورٹس فرام رشیا ہیں فار ملٹری اکوپمنٹ, وہ $6-7 بلین کی, 5 سے 7 بلین کی اینول ہوتی ہیں. ان کا کافی حصہ ڈیفنس انڈسٹری کا, اس یوکرین وار کی پہلے کی میں بات کر رہا ہوں, ابھی بھی ان کو چھٹی ہے, اب کچھ کم ہو گیا ہوگا, اور تو وہ اتنا حصہ ان کا ہے. اب انڈیا نے ان کی کافی حصہ ڈیفنس انڈسٹری کا یوکرین وار سے پہلے انڈیا کے آرڈرز پہ ڈپینڈنٹ تھا. اگر وہ انڈیا کے آرڈرز نہ ہو تو وہ انڈسٹری بیچاری بیٹھ سکتی تھی. تو اس لیے ان کی کمپلشنز تھی. انڈیا نے ان کو ایک امپوزیشن کی کہ پاکستان کو کوئی لیتھل ویپن آپ کے طرف سے نہیں جاگا. وہ ان کے ایگریمنٹ کا حصہ تھا. تو اس لیے ہماری جو ریکوائرمنٹ تھی کہ بھائی ہمیں کوئی ڈیفنس کی ریلیشن شپ اور ڈیفنس پرچیزز کی ہو, تو اس میں ایک ٹائم لگا اس کو. مگر اب کوئی وقت تھا, جیسے یہ جی ایف تھنڈر جو چائنا کا ہے فائٹر جہاز ہے, تو وہ اس میں انجن رشین ہے. اصل میں یوکرینی ہے وہ, نہیں رشین ہے. اچھا. ہاں. اور رشیا کا انڈیا کے ساتھ وہ جو ایگریمنٹ کہ پاکستان کو کوئی آفینسو کیپیبلٹی رشیا نہیں پرووائڈ کرے گا, اس کے پرویو میں آتا تھا. مگر ہم لوگوں نے, میں وہاں سفیر تھا اس وقت میں, تو ہم لوگوں نے اپنی ڈپلومیسی چلا کے
اور سارے حکومت کا فوکس تھا، بیکاز اس میں ہم نے JF تھنڈر کی اس میں ہم نے $150 ملین آگے سے انویسٹ کیے ہوئے تھے، جو ڈویژن آف لیبر تھا بٹوین چائنا اینڈ پاکستان، تو اس لیے ہمارے لیے اہم ضرورت تھی. تو وی ور ایبل ٹو مینیج رشین پرمیشن فار سیل آف JF تھنڈر انجن ٹو پاکستان، جس میں انڈیا میں بڑا کہرام مچا، پارلیمنٹ میں وغیرہ میں دونوں. تو اب ہمارے یہاں یہ چیزیں ہائی لائٹ نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ ایک میڈیا کا اپنا ایک مختصر سا پرویو ہے اور ویژن ہے، اور تو اس لحاظ سے قاضی صاحب میں ایک بات بڑی میری ذاتی سوال ہے، میں نے روک رہا ہوں آپ کو، کیونکہ آپ نے جو بات کہی ہے کہ وہ جو ان کا ویژن جو ہے وہ تھوڑا سا شارٹ ہے. ویئر اٹ ول لیڈ ٹو انڈین کا جو ویژن شارٹ ویژن ہے، ویئر اٹ ول لیڈ ٹو انڈیا کا آگے بہت آگے لے جائے گا یا روک لے گا؟ ویژن کی انڈیا کے انڈیا کی ویژن کی. ہاں نہیں، انڈیا کا دیکھیں، یہ جو مودی ایرا ہے یہ ایک بڑا یونیک ایرا ہے، اور مودی جو ہے ہم اس کو مختلف طریقے سے ڈسکرائب کرتے ہیں، فاسسٹ اور ہٹلر اور آل دیٹ، مگر بیسیکلی اس کے دماغ جو ہے شیطانی دماغ ہے. اس کا ہٹلر بھی ایک اپنے ملک کے لیے تھا، اور اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ تھا World War II کا. جب World War I میں جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس کو ایک اوور کم کرنا چاہتے تھے. تو اس کی بھی ایک ریشنل، چاہے آپ اسے ایگری کریں ڈس ایگری کریں، وہ الگ بات ہے، تاریخی نیریٹو ہے، تاریخی نیریٹو. مگر انڈیا کا یہاں پر 200 ملین مسلمان ہوں اور ایک سبسٹینشیل حصہ ان کی پاپولیشن کا مائنورٹیز کا ہو، کرسچن ہوں، سکھ ہیں اور دوسرے ہیں، یہ سب کو پھینک کر کے لگا کر جین مت ہے، بدھ مت ہے، ہاں بہت مت ہے. تو یہ صرف ایک شیطانی دماغ کر سکتا ہے، یہ کوئی نارمل نیشنلسٹ نہیں ہو سکتا ہے. دیکھیں فاسسٹ نیشنلسٹ ہوتے ہیں، یہ نیشنلسٹ نہیں ہے جو اپنے ملک کو کیا نام دیں گے اس کو؟ بڑا اچھا بات کریں آپ، نئی ٹرمینالوجی بناتے ہیں. شیطانیت یعنی میں کبھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ شیطانی ذہن کا مالک ہے؟ بالکل آپ کے حوالے سے بالکل. جو دیکھیں فاؤنڈر تھے انڈیا کے، ہاں بھائی آئی ہیو ٹو ٹیک دی پرمیشن کیونکہ ان کا ورڈ ہے. بالکل ٹیررسٹ تھے. ایون ٹیررسٹ از انادر تھنگ، شیطان از انادر تھنگ. ٹیررزم میں تو بہت سی ویری ہیوج. شیطان کا کام کیا ہے؟ قرآن شریف میں فتنہ لوگوں کے. تو یہ آدمی اپنے ملک میں فتنہ کر رہا ہے. ہماری تو بات چھوڑیں، دوسروں کی چھوڑیں. شیطانیت ہے، شیطانیت ہے. واٹ اے گڈ ورڈ. دیکھو نا آپ یہ بات قاضی صاحب، میں جب آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو آپ نے میری یعنی ایک تو یہ کوشش ہو آپ کی کہ بچوں کو آپ پڑھائیں، اور اگر نہیں پڑھا پا رہے ہیں تو کم سے کم ہمارے جیسے لوگوں کے پروگرام میں ضرور آئیں اور اس پر قدغن نہ لگائیں کہ یہ لاسٹ ہے، کیونکہ یہ کہیں نہ کہیں پہنچے گا، بچوں کو پہنچے گا بہت بڑی تعداد میں. اب یہ نئی ٹرمینالوجی جو ہے، اب ہم جیسا آدمی نہیں پیدا کر سکا جو کہ اتنی زیادہ مخالف ہے اس کا. قرآن شریف نہیں وہ بحث نہیں ہے بٹ آئی کوڈنٹ نیم اٹ. میں دیکھیے وہ اس کو ایک آپ سائے راز نہیں سوتا ہوں، ان کے پروگرام دیکھتا ہوں، ان کے جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں، اس کا پھر میں جواب دینے کی تیاری کرتا ہوں. اور وہ انڈین کے جو بڑے بڑے جنرل ہیں، وہ جو بکواس کر رہے ہوتے ہیں، بڑے تحمل کے ساتھ سنتے ہیں. ان کے دو گھنٹے کی ان کی ویڈیو ہوتی ہے جو میں سنتا ہوں، ایک کو چھوڑا دوسرے کو چھوڑا، سارے جنرل لگے ہوئے پاکستان کے خلاف. اور وہ جو جس طرح سے باتیں کر رہے ہیں، مودی کو اپنا ہیرو کہہ رہے ہیں، تو شیطان تو ہیرو ہی ہوتا ہے نا، کہ بہت سے لوگ شیطان ہو گئے یہ ہیرو ہوتا ہے. نہیں، یہ ایک طبقہ انہوں نے ایک پیدا کیا ہے اور ماحول پیدا کیا ہے کہ سوائے مودی کی تعریف کے اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے اگر آپ کو وہاں سروائیو کرنا ہے. ٹوٹلیٹیرین ڈکٹیٹرشپ جو آن دی ماڈل اپنا وہ بنگلہ دیش کے فارمر پرائم منسٹر نے وہی ماڈل اڈاپٹ کیا. یہ میں آپ سے بات کر لوں اور بات بھی کر لوں آپ سے. جی بالکل. میں شیخ صاحب سے تو کی رستے میں یہ جو بات ہو رہی ہے بار بار انڈیا میں، بنگلہ دیش میں پاکستان زندہ باد فلانا، ڈو یو تھنک اٹ از اے ڈسیپشن اور ناٹ؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ راہ ہی اس میں انوالو ہے. ریزن میں اس کو یہ دیکھتا ہوں کہ بنگلہ دیش چائنا کا سب سے بڑا خریدار ہے اسلحہ کا. بنگلہ دیش نے چائنا کی جو چٹاگانگ ہے،
وہ چین کو دے دی ہے، اس سے کچھ حصہ اس کا استعمال کے لیے، اور وہاں سے یہ ورڈ نکلا ٹرائنگل آف ڈیتھ، جو یعنی چٹاگانگ، ہم بن طوطا اور گوادر، اس کا انہوں نے کہا کہ دس اے ٹرائنگل آف ڈیتھ فار انڈیا، اس لیے کہ کہیں سے بھی یہ نہیں نکلے گا، جہاں سے بھی نکلے گا انڈیا کو یہ لوگ اس طرح سے ماریں گے۔ ہم نے پھر یہ اس پہ یہ کاؤنٹر یہ کیا، ایک اور بھی کاؤنٹر کیا بنگلہ دیش کو، کہ ہم نے اس کو منمار کو ہم نے JF 1700 دے دیے انڈر دی ایڈوائس آف چائنا، کہ بھئی اس کو کاؤنٹر بھی کر لیں تاکہ اس کو کور کرے وہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ انہوں نے نہیں، وہ یہ جو ڈبل پالیسی چلی گئی تھی حسینہ واجد، وہ ایک طرف انڈیا سے دوستی رکھتی تھی اور دوسری طرف چائنا چلی گئی تھی، جیسے ہی چائنا سے دوستی رکھتی تھی، جو ان کے آپ کو یاد ہوگا کہ بنگلہ دیش میں تو آپ تو رہے ہیں نا، تو وہاں پر جو ان کی ندی ہے، اس ندی کے نیچے سے انہوں نے 10-15 کلومیٹر کی جو ہے وہ ٹنل بنائی ہے، اور وہاں سے اب ٹریفک جو جہاں ہر سال جو ہے ہزاروں آدمی وہاں پر مر جاتے تھے، ڈوب جاتے تھے، اس ندی نے ٹنل بنا دی ہے اور وہ فاصلہ بھی کم کر دیا ہے، اور اس طرح سے اور 7 سال میں بنی ہے۔ تو اب یہ دیکھ کر مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ عراق کا ہے یا CIA کا ہے، کسی ایک کا جو ہے کارنامہ ضرور ہے، ہم اس میں نہیں ہیں۔ نہیں، یہ کسی کا بھی میرے خیال سے کارنامہ نہیں ہے۔ اتنی بڑی ماس اسکیل پہ افسر جب ہوتا ہے، یہ ریولوشن تھا، انقلاب، ایک عوامی انقلاب تھا۔ یہ عوامی انقلاب کوئی انٹیلیجنس ایجنسی، مجھے ایک بات بتائیے قاضی صاحب، اب بات کر لینا آپ تھوڑی سی۔ ہاں دیکھیں بھائی، ہم تو اسٹوڈنٹ رہے ہیں اور حیدرآباد کے رہے ہیں، بیچارے غریب شہر کے دیہات کے لوگ ہیں، ہم تو دیہاتی ہیں، ہم حیدرآباد کے، تو اس میں ہم جس زمانے میں ایوب کے خلاف مظاہرے شروع ہوئے، ابھی یہ بات کسی طرح سے ہم تک یہ پہنچی کہ بھئی یہ تو امریکہ کرا رہا ہے۔ پھر شہاب صاحب سے ہماری کبھی ملاقات نہیں ہوئی، قدرت اللہ شہاب سے، بٹ ان کے ورڈس ہمارے تک پہنچے، ہمارا پیغام ہم تک پہنچا کہ بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو، تو یہ تو امریکہ نکال رہا ہے۔ پھر بعد میں ان کی کتاب بھی آ گئی، اس میں تو لکھا تھا کہ بھئی یہ امریکہ نے نکالا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جب اتنے بڑی تعداد میں پیسہ خرچ، جیسے اس وقت آپ کے پاس پیسہ خرچ ہو رہا ہے، بڑی تعداد میں جو گوادر پر جو مظاہرے ہو رہے ہیں، تو یہ پاس کہاں سے پیسہ آ رہا ہے؟ یہ رات کو ایک میں انڈیا کا ہی اس کا ٹاک شو میں دیکھ رہا تھا، جس میں ایک بنگلہ دیش کے بڑے جرنلسٹ، ان کا نام میں نہیں بھول گیا ہوں، تو یہ وہاں پر باقی جی برکت دت نہیں اور تھا، تو بہرحال اور باقی سارے وہ انڈین، کوئی جرنلسٹ تھا، کوئی ریٹائرڈ ایمبیسڈر تھا، کوئی کیا تھا، اس کی بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے یہ پاکستان کے اوپر الزام لگانے کی، جو انڈیا کا 5-6 جو لوگ تھے، ان کا یہی ہے، تو وہ بنگلہ دیشی بڑا، حالانکہ پرو انڈین بیسیکلی تھا اور اس کے بڑی عزت سے تبھی اس کو بلایا ہوا تھا، اس نے کہا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نیئرلی 200 ملین لوگ ہیں، وہ اپنا وہ ہندی پاکستان، اور اس کی ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہم لوگ ایک عوام ہیں، ہمارے لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمیں صرف اپنا وہ چلائیں گے جہاں پاکستان چلائے گا، جہاں وہ چائنا چلائے گا، جہاں آپ کیا بات کریں، یہ ہمارے خلاف ایک آپ ایک ہماری توہین ہے، ہمارے لوگوں کی توہین ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جینین ہے؟ یہ بالکل جینون ہے، اور دوسری بات ہے اینٹی انڈین ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ اینٹی انڈین ہے، کیونکہ انڈیا کی ڈومینیشن وہاں پر ایسی تھی کہ انڈیا جو پارلیمنٹ تھے، وہ لوگ ان کے سارے جو حسینہ واجد کے جو پارٹی کے جو ممبرس تھے، they were all under Indian influence, they were all purchased by the Indian intelligence، اور یہ جو ہیٹریڈ جو یہ وہاں پر جو مجسمے گرائے ہیں شیخ مجیب کے، حالانکہ وہ تو کچھ کی ریلیونس نہیں بنتی اس کی بات۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز انہوں نے قبضہ کر لی تھی، اور ایون خالدہ ضیاء واز کنٹرول تھرو ہر سن۔ جی اب آپ سے بات کر لیں قاضی صاحب کی بات، تو ہم نے جو ان کا پنچ لائن تھی ہم نے لے لی ہے آج کی، وہ شیطانی ذہن کا مالک ہے، اور شیطانیت اس وقت جو ہے انڈیا میں پریویل کر رہی ہے، یہ ہم نے آج کا ایک پروورب بنا دیا۔ اگر میں بات آپ کی اجازت سے ختم کرنے سے پہلے، اگر یہ پورے 5 سال مودی گزار جاتا ہے، آپ دیکھیں گے اس 5 سال کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس کا اثر وہی ہو جو خالدہ اس کا حسینہ واجد کا ہوا ہے۔ اللہ ایسا ہی کرے، اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے۔ میڈم ہم یہ بات آپ سے کرنا چاہتے ہیں کہ قاضی صاحب نے بات کی افغانستان کی، اور اب کشمیر کو بھی تھوڑا ٹچ کر دیں، تو افغانستان میں جو ہماری پالیسی ہے وہ اس دفعہ تو ہمیں کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے، وہ ہماری پالیسی کوئی نہیں ہے وہاں پر، تو افغان آزاد ہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی بہت آ گیا ہے، اب کیا ہوگا؟ جہاں پر ہمیں اپنی فارن پالیسی کے جو آپشنز ہیں
جو ہم پچھلے 10-20 سال سے افغانستان کے ساتھ جو بھی ہماری پالیسی نیریٹو ہم نے بلڈ کیا ہے پاکستان میں، اس میں جو بھی فال آؤٹ ایفیکٹس آ رہے ہیں، یعنی افغانستان سے جو رسپانس پاکستان آتا ہے، اور میں کئی دفعہ اس ڈائیلاگ کا حصہ رہی ہوں اسلام آباد میں، جس میں وہاں سے افغان نیریٹو کو پروموٹ کیا جاتا ہے، ہمیں بٹھایا جاتا ہے ایک ساتھ. میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ پاکستان کو اپنی انٹرنل پالیسی آپشن ٹورڈز پاکستان، جو ہم افغان جو باہر بھیج رہے ہیں ان کو واپس بھیج رہے ہیں، اور بار بار ہم اس کو ری وزٹ کرتے ہیں یہ کہہ کے کہ ہم ان کو پھر ٹائم دے رہے ہیں، اس کے اوپر اپنے آپ کو ری وزٹ کرنا پڑے گا. دوسرا کیسے ریویزٹ کرنا پڑے گا؟ ان کو نہیں دیں، ٹائم نہیں دیں. نہیں، ٹائم اتنا دیں اور ایک دفعہ ڈیڈ لائن بنا لیں، اس کو بار بار ایکسیڈ نہ کریں. دوسرا جو انٹرنلی میٹر یہ پاکستان، ہے کہ اس وقت ساری ہوٹلیں بھری ہوئی ہے کہ اسلام آباد کی جگہ نہیں ملتی آپ کو ہوٹلوں میں. نہیں یہ سب رہ رہے ہیں تو ہمیں ہماری معیشت میں فائدہ ہو رہا ہے، یوں ہے. نہیں، یہ چھوٹا فائدہ جو ہے بڑے فائدے کے اوپر آپ قربان کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے نا، یہ بہت چھوٹا فائدہ ہے. دوسرا بات، ہمارے یہاں جو ہماری سوسائٹی میں جو ایک ایلیمنٹ ہے جو افغان پاپولیشن کو مذہب کے نام پر استعمال کرتا ہے کہ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کو افغانی نہ ٹریٹ کریں مسلمان ہونے کی بنیاد پر، ان کے ساتھ یہ ظلم ہے کہ آپ ان کو اس طرح سے ریپیٹریٹ اپنے ہی ملک میں نہ کریں. یہ پاکستان کا وہ پالیسی نیریٹو ہے جس کو اب اسٹرک ہو جانا چاہیے. تیسرے نمبر پر ہمارا جو آپشن ہے بیرونی دنیا کے لیے افغانستان سے جو رسپانس، دیکھیے ابھی غازی صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ انڈیا کا جو کلاؤٹ ہے بنگلہ دیش کے اندر یا پاکستان کے اندر، جو افغان پاکستان ریلیشن ہے اس میں انڈیا بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. جو وہاں کا مائنڈ سیٹ ہے، آپ مسلمان ہونے کو، ریلیجن کو انڈیا استعمال نہیں کر رہا، انڈیا اس کوریڈور کو استعمال کر رہا ہے، انڈیا اس گرے ایریا کو استعمال کر رہا ہے جو افغانستان میں موجود ہے، ان کو وہ امداد دے رہا ہے جو وہاں کے نیریٹو کو چینج کر رہے ہیں. بہت سارے افغانی ایسے ہیں جنہوں نے ساری زندگی، افغانستان نے ہمارے ساتھ تو کبھی وفا کی نہیں ہے، اور وہ کریں گے بھی نہیں، بیکاز اٹ از اے پرابلم آف ڈی این اے. افغانیوں کا ڈی این اے کبھی بھی پاکستان کے ساتھ اچھائی نہیں کرے گا. ہم نے ان کا جہاد کے نام پر ساتھ دیا، ہماری دوستی نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں کر سکتے. ہم نے ان کے ساتھ جو نیریٹو بلڈ کیا، ان کو انہوں نے کبھی بائی نہیں کیا. انہوں نے جب موقع ملا پاکستان کو ایکیوز کیا، پاکستان کو بلیم کیا. اسٹل دا گورنمنٹ، ہم نے ان کی مدد کی یا نہیں کی، پاکستان نے سفر کیا. پاکستان کے اندر ڈرگ کلچر، ملیٹنسی، مجھے بتائیے کہ وہ دنیا میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ بھائی وہ شہنشاہیت قبرستان ہے، خاک قبرستان ہے. 1879 سے لے کر 1919 تک پر تو انگریزوں کو غلام رہے. ہم ایسے ہی ان کو ہیرو بنا کے رکھتے ہیں. 40 ایئرس تک تو ان کی پکی غلامی رہی ہے ان کی، پر فوجیں وہاں رہتی تھیں ان کی. تو ابھی ہم نے ان کو پلیٹو بنا کے دے دیا کہ صاحب یہ انوینسیبل ہیں، فلانا ہے، ڈمکا ہے. تو اور اب افغانستان کی جنگ وہ جیت سکتے تھے بغیر پاکستان کی مدد کے. روس کے خلاف بھی نہیں جیت سکتے، امریکہ کے خلاف بھی نہیں جیت سکتے تھے. دیکھیں جی، فارن پالیسی جو ہے وہ ایک اسپیشلائز سبجیکٹ ہے، اور اس کا جو ہے پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں، فارن پالیسی فارن آفیسز میں جب بنتی ہے اور وہی اس کو فرنٹ لائن ہوتے ہیں. ہم فرنٹ لائن ہیں ہمارے ملک کی ڈیفنس کی. اور پھر دوسرا ڈیسیشن میکنگ ایک پولیٹیکل ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کا ہوتا ہے. دنیا بھر میں یہ ارینجمنٹ ہے. یہاں پر انفارچونیٹلی یہ ہماری فارن پالیسی، فارن پالیسی کے جو سبجیکٹ ہے، جو کروشل ہے، وہ فارن آفس میں نہیں کہیں اور بنتے ہیں، سمجھے نا. اب مجھے یہ سمجھ میں کبھی نہیں آتا ہے کہ ایسا کون سا امتحان ہے، کون سا ایسا سبجیکٹ ہے جو انسٹیٹیوشن ہے جس میں آپ اگر سب چیزیں پاس کر لیتے ہیں، سب چیزیں آپ کر سکتے ہیں. اچھا جی، آ جائے شیخ صاحب آپ کے پاس. اب وائنڈ اپ کریں گے آپ بہت سی باتوں کا. تو ایک فائدہ جو ایک تو اوپنر کو ہوتا ہے، ایک پھر ایک جو لاسٹ اسپیکر اس کو یہ فائدہ بہت ہوتا ہے کہ وہ ساری باتوں کو سن کر پھر اپنی رائے دیتا ہے. اس کو آپ مہربانی کر کے، جو قاضی صاحب نے بات کی ہے کہ ہمیں یہ خطرہ لاحق ہے کہ جب ہم کبھی بھی روس کے ساتھ جاتے ہیں، قریب جاتے ہیں، اور پاکستان کے قیام میں بھی یہ بات کہی جاتی تھی کہ بلوچستان کو جو حصہ ہمیں دیا گیا تھا وہ اب اٹ از ناٹ اتھینٹک. میں ایک جو پبلک میں جو بات ہے وہ میں کر رہا ہوں کہ ان کا یہ خیال تھا کہ اگر مسلمان ہیں یہ لوگ،
تو یہ سوشلزم کو قبول نہیں کریں گے تو یہ بلوچستان پاکستان کے پاس رہے، ورنہ تو وہ، اور نہرو سوشلسٹ ہے تو اس کو اگر دے دیا جائے گا تو وہ ان کو ہاٹ واٹر میں کوئی راستہ دے دے گا۔ اب جب ہم جیسے جیسے قریب جاتے ہیں ان کے ویسے ویسے ہمارے لیے مشکلات بڑھتی ہیں۔ ایک تو اس بات کو ایڈریس کریں کہ جب ہم قریب جا رہے ہیں تو کیا ہماری مشکلات بڑھ رہی ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری افغان پالیسی اور ہماری کشمیر پالیسی پر کیا اثرات ہیں، ساری باتوں۔ پہلے سوال کا جواب میں سمجھتا ہوں قاضی صاحب نے آلریڈی یہ پوائنٹس بتا دی تھی کہ جو فیکٹرز ہیں پاکستان میں بیسیکلی ایجوکیشن کا فقدان ہے، اور ہم زیادہ تر مینیفیسٹوز پالیسیز کچھ چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے، اینڈ وی موو وتھ آر اون وے آف تھنکنگ، اینڈ جو بھی جذبات اور ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ پاکستانی بیسیکلی بینگ اے مسلم کنٹری، جتنی یہاں دوسری ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اپنا خیال ہے، مگر رشیا کو جو آپ نے پوچھا ہے اسی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ بیسیکلی دے آر اینٹی مسلمس۔ یہ ایک ہمیشہ ایک ذہن اس زمانے میں تھا، اب تو بدل گیا خیر۔ نہیں، مطلب میں زمانے کی بات کر رہا ہوں، آہستہ آہستہ اس پہ ہی میں آ رہا ہوں، مگر ابھی بھی پوری طرح وہ سلسلہ نہیں گیا۔ دوسرا جو تھا، انہوں نے جب ہمیں ہندوستان سے مل کے ایسٹ پاکستان کو چھینا اور اس میں اندرا گاندھی سے پیس ٹریٹی بھی کی اور پاکستان کی کھلی دشمنی کی، دیٹ واز دا سیکنڈ فیکٹر کہ اس میں پاکستانیوں کی رشیا کے لیے ایک نفرت ہو گئی، وہ بھی تھی۔ پھر ٹائم آیا، بھٹو صاحب کا زمانہ تھا، فرینڈلی سلسلے شروع ہو گئی، اسٹیل مل بھی آ گیا، دوسری چیزیں بھی آ گئیں، بھٹو صاحب وہاں گئے اور ایک نئی چیز جو تھی اس میں آ گیا۔ اس پہ پھر آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز ہو گئے، جو سوشلزم کی طرف بھی ہم نہیں جائیں گے، کمیونزم یا سوشلزم جو بھی ہے، کیونکہ وہ نہیں چلے گے، تو کچھ لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، کچھ نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا، یہ ساری چیزیں آئیں۔ اب یہ ہے کہ رشیا کے ساتھ جو ویزا وز پاکستان، ابھی جو بات ہے پچھلی گورنمنٹ میں لے لیں یا اس سے پہلے لیں، ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ رشیا کے ساتھ ہم اپنے تعلقات اچھے رکھنا چاہتے ہیں، بائیلیٹرلی بھی اچھا رکھنا چاہتے ہیں۔ بڑا وہاں پوٹینشیل ہے، قاضی صاحب ہمارے یہاں سینئر ہیں، سفیر ہیں، ان کو زیادہ ہی پتہ ہے، بہت پوٹینشیل ہے وہاں کا، اور ساری چیزیں، میں ڈی جی رہا ہوں پالیسی پلاننگ میں، وہاں بھی رشیا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے ہماری، مگر وی کوڈ ناٹ ڈیولپ اٹ۔ وہ کچھ ان کے بھی کچھ مسائل تھے، کچھ یہاں بھی مسائل تھے۔ میں کہتا ہوں ساری کلیکٹیولی لے کے، اور چوتھا جو تھا، جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، امریکن انفلوئنس جو ہے ہمارے ذہن میں ابھی تک ہے نہ گیا ہے۔ جیسے وہ، میں غلامی تو نہیں کہوں گا، مگر سنس وی ور امریکن ایلائی، وہ جیسے شروع میں کہا تھا، تو ہماری وہ جو ذہن ہے، رشیا نے اپنی کوشش پوری نہیں کی کبھی کہ پاکستانی، اس کا یہ جو نیریٹو ذہن میں لگا ہوا ہے کہ امریکن سائیڈ ہے، مدد بھی وہ کریں گے، آئی ایم ایف بھی وہ دیں گے، پیسے وہاں سے ملیں گے، ورلڈ بینک بھی وہاں سے دے گا۔ امریکنس نے، رشینس نے سنسیئرلی کوئی ایسی کوشش نہیں کی۔ اس میں سب سے بڑا ہاتھ انڈینس کا تھا۔ انڈینس ہیڈ آلویز ٹرائیڈ کہ رشیا کبھی پاکستان کے قریب نہ جائے۔ دس ہیز بین دی ایفرٹ۔ تو نیشنلی ڈپلومیسی یہاں کام کرتی ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز واٹ ایور وی ہیو، وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ساری چیزیں ہیں۔ چوتھی بات جو ہے، پاکستان رشیا اسی وجہ سے پیچھے پڑ گیا کہ جب رشینس نے انویٹ کیا افغانستان کو، 10 سال وہاں رہے، 89 میں بھگایا۔ کس نے بھگایا؟ لٹرلی پاکستان نے بھگایا۔ یہاں جو بھی طالبان آپ نے کریٹ کیے، جس طرح سے بھی ہوا، جو بھی تھیوریز آپ اس کے ساتھ لگائیں، بیسیکلی افغانستان میں اگر طالبان نہیں ہوتے، یا یہاں سے جو بھی آپریشنز، کمانڈو آپریشنز کہیں، دوسری کہیں نہیں ہوتی، تو رشیا نکل نہیں سکتا تھا۔ وہ امریکن فورسز آ کے ان سے نہیں لڑی۔ کبھی گیا نہیں، تاریخ نہیں ہے کہ جہاں گیا ہو نکلا ہو۔ پہلی دفعہ ہی ہوا۔ رشیا کرسٹل سوویت یونین کا ٹوٹ گیا، رشیا اور دوسرے اس نے ہمارا ایک پاکستان ٹوٹا، ہم نے اس کے 15 توڑے۔ سنیں جی، اب دیکھیں، جب بھی کوئی چیز ہوتی تھی ہم نے سودا کیا۔ اب لوگ کہتے ہیں، کبھی کبھی کہتے ہیں مارشل لاء، مارشل لاء، مارشل لاء کے لیے مجھے یہ بتایا F-16 صاحب کو کس نے دی؟ امریکہ نے دی، اور کیوں دیے؟ ضیاء کا زمانہ تھا۔ نٹ بولٹ آپ کے آرمی کے سارے ان کے کس نے دیے؟ امریکنس نے دیے، رشینس نے نہیں دیے، اور ہم رشین سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ وہ دیں گے، اور نہ انڈیا ان کو لینے بھی دیتا۔ کوئی ایک جہاز بتائیں، کوئی فائٹر دیا ہو انہوں نے؟ فائٹرز کی تو فیکٹریاں دے دیں ان کو، انڈینس کو، رشیا نے۔ تو پاکستانی مینٹلی، میں ایون چھوٹا موٹا جتنا بھی پڑھا لکھا ہوں، آئی ووڈ نیور ریکمینڈ دیٹ وی شوڈ گو ٹو رشیا۔ اس کے لیے کاسٹ پے کرنی پڑے گی آپ کو بہت، بیکاز امریکن ایسے آنکھیں کھول کے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ یہ نہیں، کبھی نہیں کہیں گے کہ پاکستان جیسا نیوکلیئر کنٹری جو ہے رشین لیپ میں چلا جائے گا۔ نو، چائنا کے ساتھ دوسری ہے، دیر از اکنامک کولڈ وار گوئنگ آن۔
وہ اور پتہ ہے ان کو کہ وہ کبھی جنگ میں نہیں آتا. جیسے قائد صاحب نے کہا کہ نکسن جب تھا 72 میں، مجھے یاد ہے، if I'm not mistaken، ہم نے دوستی کرائی ان کی امریکن سلطنت سے. ہینری کیسنجر گیا ہمارا وہاں گیا تھا نا، تو وہاں تو کہنے کا مقصد یہ کچھ فیکٹرز ہیں جس میں رشینس کے قریب ہم نہیں آ رہے ہیں. انہیرنٹ فیکٹرز ہیں. PIA ہمارا اونلی کیریئر تھا جو وہاں جاتا تھا. کیا دیا انہوں نے؟ دیکھیں انہوں نے انڈینس کو ابھی تک دے رہے ہیں اور دیا ہوا ہے، اور ان کی وجہ سے انڈیا اسٹرانگ ہوا. کافی انہوں نے ساری سپورٹ دی اور آج تک دے رہے ہیں. چائنا ہمیں سپورٹ دے رہے ہیں، مگر چائنا رشیا سے مقابلہ نہیں کر سکتا. اب تو کر سکتا ہے، مگر جہاں شروع ہوا تھا. تو ایک یہ جو جہاں تک سوویٹس اور پاکستانی ریلیشن شپ ہے، اس میں کون سے امپیڈیمنٹس اور بیریئرس ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جیسا سم آف دی بیریئر جس میں مینٹلی. لیکن قاضی صاحب ایک سوال ہے یہاں پر کہ اگر یہ سارا اسٹیبلشمنٹ کا مائنڈ سیٹ، ہمارا بیوروکریسی، ہمارا فارن آفس، اگر یہ سب کچھ مائنڈ سیٹ تھا تو وائی دا پریویس گورنمنٹ اینڈ دا پریویس PM went all out way to meet سب ایگریمنٹ کے ساتھ کیا تھا. بڑا اچھا سوال ہے. اب یہ ہے کہ جب امریکنس کی طرف سے آپ کو جب کچھ ایسے دھچکے ملے، اس میں آپ کے پاس پھر آپشنس ہو جاتے ہیں. فار انسٹنس آپ کا اچھا دوست اگر بے وفا ہو جائے، پیچھے چلا جائے، تو دین یو ول لک فار اندر فرینڈ. جو بھی ہے ہمارے اس دوران میں پورے اگر جائیں گے تو بہت ٹائم لگ جائے گا کہ پریویس گورنمنٹ میں وائی جو وہاں کی گورنمنٹ تھی کیوں وہاں انکلائنڈ تھی وہاں جانے کے لیے اور گئے. اس کے جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرف حالانکہ چائنا بھی تھا، رشیا کی طرف ہماری انکلینیشن کیوں گئی؟ دیٹس اے ڈفرنٹ آپشن آل ٹوگیدر اے ڈسکشن. ابھی بھی گئے. ابھی تک ہمارے پرائم منسٹر بھی ابھی بھی پالیسی یہ ہے کہ ہم کبھی یہ نہیں چاہتے، مگر آپ نے دیکھا ہوگا اگر جیسے ہی ہم وہاں کی بات کرتے ہیں اور جاتے ہیں، ایک دم امریکہ کہتا ہے میں $100 ملین آپ کو دے رہا ہوں، آپ کو $1 بلین دے رہا ہوں. ہم آپ کے ساتھ بہت اچھے ہیں، ہمارے تعلقات بڑے اچھے ہیں. ڈیلیگیشن آ گیا، سینیٹر آ گیا، آپ نے اس کو ایک پروٹوکول دے دیا. اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ وی کین یوز رشیا ایز اے لیوریج اگین. وہ سمجھتے ہیں رشین آپ کا ساتھ نہیں دیتے. سب سے جو بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا فلا ہے ہماری پالیسی میکنگ میں، ہماری پرسیپشنز میں. اگر ہم انڈیا کو ریفرنس پوائنٹ لے کر کے اس کے رشیا کے ساتھ تعلقات، اس کے فلاں کنٹری، تو میرے خیال سے ہم فارن آفس کو بند کر دیں. ختم ہو گئی. کیونکہ وہ تو پھر آپ مڈل ایسٹ میں جائیں، آپ سعودی عرب کو دیکھیں، آپ UAE کو دیکھیں، آپ سارے گلف کنٹریز کو، ان سے تعلقات ختم کریں گے. ان کے زیادہ ہیں، انویسٹمنٹ وہاں زیادہ ہے. $50-60 بلین کی ون ٹرانچ میں انویسٹمنٹ جاتی ہے انڈیا میں. آپ کے ہاں ہم بینک کے لیے 2 بلین کی باتیں کرتے ہیں تو بھی بڑی احسان کی بات ہوتی ہے. تو وہ بات میرے خیال سے اپنا ریلیونس نہیں بنتی. انڈیا سینٹرک نہیں، انڈیا ایز اے ریفرنس پوائنٹ کے فلاں ملک کا انڈیا کے ساتھ تعلقات ہے، اس وجہ سے ہمارے نہیں ہو سکتے ہیں. یہ تو پھر رشیا کے معاملے میں ٹھیک ہے نا جی، انڈیا نے ان سے راضی کروایا. نہیں دیکھیں، اگر ان کے ڈیفینس کے ریلیشن شپ تھے تو باقی بھی تو اور سیکٹرز ہیں ہمارے. دیکھیں نا، آپ کے 60s کی بات ہے، بھٹو صاحب منسٹر فار نیچرل ریسورسز تھے. یہ OGDC جو ہے وہ انہوں نے رشیا نے اسٹیبلش کیا تھا. یہ اسٹیل مل رشیا نے اسٹیبلش کیا تھا. تو دیکھیں بات یہ کہ ہر ایک کی اپنی اپنی ہوتی ہے. اب میں جب آپ یوں کہہ رہے ہیں، نہیں بالکل کلیئر کر رہے ہیں، شیخ صاحب کو بھی راضی کرتے ہیں. شیخ صاحب بات ایک منٹ ہولڈ کیجیے، کوئی بات نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وینیو جو ہے یہ اگر آپ ساری باتیں ہم ہتھیار پہ کیوں جاتے ہیں؟ ہمارے پاس اور بہت سے وینیوز ہیں، بہت سے ہمارے پاس آپشنس ہیں، تجارت ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم ان سے لے سکتے ہیں، ان کو بیچ سکتے ہیں. بھائی رشیا کا میں آپ کو پائپ لائن کا بتاؤں. میں یہ 2005 کی بات کر رہا ہوں. وہاں پریزیڈنٹ صاحب نے مجھے کہا ہوا تھا کہ یہ 2-4 چیزیں ہیں، آپ وہاں سے ان کو آپ اپنے پرویز مشرف کے دور تھا، پرویز مشرف کے دور میں آپ ان کو ایز اے ٹاسک مشن رکھیں. اس کو اس میں ایک پائپ لائن کا بھی ایشو تھا. ایران اور پاکستان پائپ لائن. تو میں نے اس کو جاتے ہی اس کو بڑا، کیونکہ بڑی میجر پروجیکٹ تھی، اسٹریٹجک پروجیکٹ تھی، اور ہمارے ریلیونس کی تھی کہ ایک بارڈر کراس کر کے پائپ لائن آئے آپ کے پاس، جس میں آپ کے سارے انرجی کے مسئلے حل ہو جائے نا. تو اس وقت میں سینکشنز بھی نہیں تھی، پائپ لائن کے سینکشنز نہیں تھی. امریکن سینکشنز یہ 2011 میں لگیں جو اس پہ ریلیونس ہوا، اور اس میں نیوکلیئر کے ان کے اوباما ایڈمنسٹریشن پہ لگے. تو وہاں پر تیار کر کے جو گیس پروم کا ہیڈ ہے
ابھی تک بھی وہی ہے، الیکس سے ملا. وہ سوویت یونین 2000 کا؟ سے نہیں، رشیا کا. رشیا، ہاں وہی وہ آپ 2000 sorry. سے 2000 میں اپوائنٹ ہوا تھا اور 2024 تک آج کی تاریخ میں تک موجود ہے. وہ موجود ہے ایز چیئرمین آف دی گیزپرام. اور گیزپرام از آل ایوری تھنگ رشیا. جی صحیح بات. فارن پالیسی ان کی ہے، ساری انرجی، بیکاز سارا ان کا بیس انرجی کا ہے. اب وہ میں گیزپرام کو راضی کیا کہ آپ جائیں ادھر پائپ لائن کے لیے، آپ کا انتظار ان کو ہو رہا پائپ ہے. بک رہا تھا ان کا. ہاں جی ہاں. رشینز کو بھی یہ تھا، انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ ترکمان پائپ لائن کو ہاتھ نہیں لگاؤ. یہ ترکمان نے جو گیس ان کی پروڈکشن ہے جو آگے بھی ہونی ہے وہ انڈر کانٹریکٹ ہمیں کمیٹڈ ہے، اس کو آپ ڈائیورٹ نہ کریں، وہ ہماری اس میں ہے. باقی ایران پائپ لائن میں ہم آ کر کے آپ کی پوری مدد کریں گے ایز اے کانٹریکٹر اور این اونر بلڈر اور ایز این انجینئر ٹو بلڈ. دونوں دو صورتیں ہیں. ایک تو آپ وہ بنائیں اور وہ اون کریں پائپ لائن کو اور ہم ٹرانزٹ فی ان کو دیں. دوسرا یہ کہ ہم اون کریں گے، بنائیں گے وہ ایز اے کانٹریکٹر وغیرہ. تو آپ کے لیے یہ الیگزینڈر کی روٹ ہے، آپ کے لیے یہ ریلیونٹ ہے اور جغرافیکلی بھی ریلیونٹ یہ بنتی ہے. وہ یہ آیا وہاں پر 3 جہاز اس کے پہلے وزٹ سے پہلے چلے، ایکسپرٹس کے آئے، وہ آئے، انہوں نے کیا. اور یہ میں ان کو سی آف کیا. غلطی میری تھی کہ اگر میں ساتھ چلا جاتا تو شاید بات مختلف ہوتی. وہ وہاں سے بعد آئے، میں ان کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے گیا. یہ آف دی ریکارڈ ہے بھائی. ہاں اچھا جی، آف دی ریکارڈ ہے، آپس کی بات. زین کو بلاؤ، ہاں میں کہہ دوں گا کوئی بات. ہاں. تو وہاں پر وہ آئے، واپس جب آئے دورے کے، بڑے غصہ ہوئے. میں ایئرپورٹ پہ تھا، ریسیو کرنے گیا. تم نے مجھے کہا کہ وہ پائپ لائن کی مشن ہے، تو مجھے بلکہ آپ کے لوگ تو سائٹ دکھاؤ. مجھے ٹیوٹورل دے رہے تھے کہ ہم کیسے کرتے ہیں کام، ہم انرجی میں کتنا کام کر چکے ہیں، ہماری ایکسپلوریشن میں اتنا کام کر چکے ہیں، ہمارے وہ گیس ریزرو کے ہمیں چیزیں چاہیے، فلاں چاہیے. پائپ لائن کا ذکر نہیں آیا اور اٹ واز ناٹ ایون سبجیکٹ آف ڈسکشن. حالانکہ اس میں ساری جی ان پاکستان پاکستان کولڈ شولڈر کیا مطلب یہ. اچھا. اب میں بڑا پریشان ہوا کہ وہ تو ٹیلی گرامس جا رہے تھے، ساری کمیونیکیشن تھی کہ سبجیکٹ یہ ہے مین سبجیکٹ. تو میں نے ان کو فون کیا، ہمارے جو سیکٹری اسٹیبلش یہ جو ہے تھے اپنا پیٹرولیم کے. تو اس نے کہا کہ ہاں وہ صحیح ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ تو نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ وہ امریکہ کا جو ہے وہ اس کی وجہ سے وہ امریکہ کا. تو آپ نے کوئی کسی سے مشورہ لیا، کوئی کیا کیا؟ اور آپ کو پتہ ہی ہے وہ. میں نے پھر فارن سیکرٹری کو فون کیا. میں نے کہا آپ کون تھا فارن سیکرٹری؟ ریاض محمد خان. ریاض محمد خان اچھا آدمی تھا وہ تو. بہت اچھا. اس نے کہا کہ آپ اس سے یہ پوچھو کہ کس سے تمہیں کیا فارن پالیسی جو یہاں بنتی ہے یہ کس سے یہ اس نے ایڈوائس لی، جس ایڈوائس پہ اس نے یہ سارا اس کو اسائڈ کر دیا. لیکن اب پریزیڈنسی میں تو پھر 1000 چیزیں چلتی ہیں تو ان کا اتنا فوکس نہیں ہوتا ہے. دے ہیو ٹو بی سارٹ آف، یہ سب سسٹم سپورٹ کرتا ہے سارا. مقصد یہ ہے کہ یہ پائپ لائن سبوٹاج ہو گئی. اور مجھے پھر بعد میں پتہ چلا کہ امریکن ایمبیسڈر نے وزٹ کیا تھا 4-5 دن پہلے. اس کو جب پتہ چلا کہ الیکشن پیٹرولیم سیکرٹری کو پیٹرولیم سے، مگر ان کے تو دیکھیں نا یہ تو یہ بچے وہاں پڑھتے ہیں اور باقی ویزا جب سب کو ضرورت ہوتی ہے فلاں ہوتی ہے. تو دی مین آئی ٹیل یو سوری ٹو سے کہ فارن آفس سے بھی نہیں اس نے لیا، اس نے یوز ہز اون ڈسکریشن. کون تھا پیٹرول کا اس چھوڑیں اس کو، چھڑ دیا. اگر اب دیکھیں نا ابھی کیا ہو رہا ہے پائپ لائن کا، ابھی بھی میں کہتا ہوں ریلیونٹ ہے. کیونکہ جن کنٹریز نے بھی، اب ترکی تھا نیٹو کا ممبر، اس نے پائپ لائن 2002 میں بنا دی، ایران گیس پائپ لائن. ان کے علاوہ ان کی اور بھی گیس پائپ لائنز عراق سے بھی ہیں، آئل پائپ لائنز بھی ہیں، پرانی اور نئی. اس کے بعد عراق نے انڈر آکوپیشن، انڈر امریکن آکوپیشن گیس پائپ لائن ایران سے دے دی. اب اور دوسری وہ آذربائیجان، ترکمان، وہاں بھی پائپ لائنز ہیں ان کی ہیں، وہ گیس سواپنگ کے کام آتی ہیں. مطلب ہم راستہ ڈھونڈ سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو. اچھا. اب اگر یہ جو ایران سے پائپ لائن گیس لے رہے ہیں، کیونکہ ڈالر کی ریسٹرکشن کی وجہ سے وہ ہارڈ کرنسی نہیں دے سکتے ہیں، تو وہ ٹریڈ میں دیتے ہیں کہ ٹرکی کا آپ ایران میں جائیں،
آپ ٹرکی کی استری سے لے کر کے ریفریجریٹر کو فلانے جتنی ہوم اپلائنسز ہیں میڈ ان ٹرکی ہے. اور باقی ان کے بھی باقی چیزیں آپ کو ٹرکش چیزیں بہت مارکیٹ میں ملیں گی, کیونکہ وہ جو بل ہے 8-10 بلین ڈالر کا گیس کا وہ گڈس میں دیتے ہیں. اچھا, عراق کا بھی یہی ہے, بارٹر کرتے ہیں, بارٹر چلتا ہے. اگر آپ کی پائپ لائن ہوتی اور 8 یا 10 بلین ڈالر اس کا بل ہوتا, آپ کی 8 بلین ڈالر کا یہ کیپٹو مارکیٹ آپ کے ہاتھ میں آتی ہے. آپ کی ٹوٹل ایکسپورٹ جو ہے مر کے 30 بلین پہ پہنچی ہے. اگر 10 بلین کا اس میں اضافہ ہوتا کیپٹو مارکیٹ کی وجہ سے, آپ سمجھ لیں کہ کیا کہاں کھڑے ہوتے ہیں. اچھا جی, وائنڈ اپ کریں جی آپ شیخ صاحب. آئی بیگ ٹو ڈفر سر. سر میرے سینئر بھی ہیں, مگر میں اپنا آپ کر لیں, یہ دس از دی اوپن فورم. سر دیکھیں بات سنیں کہ امریکنس آ گئے, پائپ لائن کا ہوا, ٹرکش سے کیوں نہیں آبجیکشن کیا؟ ان کی اپنی جو دوستی تھی اپنے حساب سے چل رہی تھی. اس کے بعد دوسرے کو پائپ لائن دیا, ٹھیک ہے, سرکمسٹنسز اور تھے. پاکستان کے ساتھ ہمیشہ ہیگلنگ رہی ہے. آپ یہ کریں گے تو ہم یہ کریں گے, آپ نیوکلیئر کو کیپ کریں گے تو نہیں, تو آپ نے نیوکلیئر پہ تو آپ نے دھوکہ دے دیا. پاکستان نے نہیں, ایک میں بات کر رہا ہوں سر, کہ پاکستان نے کبھی بھی امریکن سے ان ٹوٹو بات نہیں مانی. کس پیریڈ میں مانی تھی؟ ضیاء کا پیریڈ تھا, دوسرا جو بنے اس میں بہت سے مثال ہیں. مگر آپ کو بعد میں بھی بلینس آف ڈالرز ملے. کھلا امریکنس نے کہا کہ جی ہم نے 10 بلین ڈالر دیے تھے اس کو فلاں. خیر, کہنے کا مقصد یہ ہے پاکستان کے ساتھ امریکنس کی ہمیشہ جو ہے آنکھ مچولی رہی ہے, پیار محبت کی اور نفرت کی, دونوں رہی ہے سر. اس میں اسی وجہ سے وہ پاکستان کو ٹف ٹائم بھی دیتے ہیں. ایران کو ابھی تک انہوں نے کیوں آئے, سر نے بتایا نا کہ ان کے سفیر آئے, وہ آئے. اگر وہ ایسی بات ہوتی ہے اور رشینس کے لیے مائنڈ نہ کریں, دوسروں کے لیے مائنڈ نہ کریں, ایران کی وہ مائنڈ کر رہے ہیں, رشین کے ساتھ ہم آگے جائیں گے, کاسٹ کتنی پے کرنی پڑے گی. میں آپ کے ساتھ دوستی رکھ رہا ہوں, دوسرا اس محلے میں وہ رہتا ہے. اچھا, دوسرا در بات یہ ہے کہ یہ اپنا کاسٹ بینیفٹ جو کا سلسلہ ہے اسی فارن پالیسی میں بہت چلتا ہے. ایک بات بڑی اچھی بات کہہ دی آپ نے, میں ریکارڈ کر رہا ہوں سر. نہیں, میں آپ کی بات کو جاری رکھوں. نہیں, ایک اور اچھی بات, سوڈان میں سفیر تھا. سوڈان میں پریزیڈنٹ عمر نے کہا, عمر بشیر نے کہا کہ بھائی اتنے ساری دنیا میں جاتے ہو, ہماری طرف ایک وزٹ نہیں ہوتی. سب سے بڑا لینڈ وائز کنٹری ہے اپنا افریقہ میں, ہمارے اتنے تعلقات ہیں. عمر بشیر کہہ رہا تھا میں پاکستان سے محبت کرتا ہوں, میری ٹریننگ بریگیڈیئر تھا تو وہاں اسٹاف کالج میں ہوئی تھی. آئی لو پاکستان فرام دی کور آف مائی ہارٹ. کمال ہے کہ ایک وزٹ بھی نہیں کرائی ہے. میں نے فارن آفس آف کورس لکھا سارا کیا. لبے لباب یہ تھا کیونکہ وہ ٹیررسٹ کی لسٹ پہ تھا, وہاں وزٹ نہیں ہو رہا تھا. لیکن سر یہ چیزیں فارن پالیسی میں دیکھی جاتی ہیں. آلدو وی نو کہ یہاں پیڑا اور بالوشاہی پڑا ہوا ہے, مگر وہ لیں گے تو دیٹ وڈ ٹرن انٹو اے پوائزن. آتے ہیں ابھی افغانستان پہ. سر افغانستان کے جیسے میڈم نے کہا ان کے خون میں وفا نہیں ہے. افغانستان وفا اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ افغانستان کے وار لارڈس یا ان کے جو لوکل پالیٹکس ہیں, تاجکس ہیں, دوسرے جو ہیں ازبیک ہیں, اس کے بعد پشتونس ہیں, سارے ان کی شروع سے یہی وہاں اپنے آپ میں آنکھ میں چولی بڑی چلتی رہی. افغانستان ہیڈ بین دا بیٹل فیلڈ اسٹریٹجیکلی کہیں, یا دوسرا جغرافیکل جو سچویشن ان کی تھی. انڈیا کتنی کانسولیٹس تھیں سر, کیوں دی تھی, کس نے دی تھی؟ صرف ڈالر کی وجہ سے. وہ پیسے لیتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں سر کہ پیسوں سے خریدی جاتی ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ دل سے جیتی جاتی ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اسٹریٹجی سے جیت جاتی ہیں. گیم, یہ چیس گیم جو ہے, یہ چیس بورڈ جو ہے, یہ کبھی کبھی پیادے بھی بادشاہ کو مات دے دیتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سر یہ ایک نہیں ہے. رشیا کے ساتھ جتنا ہم کیوں نہیں آگے آتے ہیں, کیوں ریسٹرکٹڈ ہیں, میں نے کچھ فیکٹرز تو عرض کر دیے تھے, مگر یہ ہے کہ اس کا اگر ہم بہت آگے جائیں گے. نہیں, میں پنچ لائن آپ کی میں نے پکڑی, وہ یہ ہے کہ جو آپ کو بینیفٹ امریکہ دے رہا ہے اور جو ریلیف آپ کو دے رہا ہے اور جو ٹرینڈ آپ کا ہے وہاں پر بیکاز آف یور سوشل کانٹیکٹس, وہ اس کے ساتھ رہنا پڑے گا سر. یہ دیکھیں کو نہیں دے سکتا. کیسے بھی میرج آف کنوینئنس ہی سمجھیں, مگر امریکن سے دور ہم ہوں گے تو وہ زخم لگائیں گے آپ کو. اچھا جی, بس آپ اجازت دیں کیونکہ بہت طویل ہو گیا ہے. تو ناظرین کرام, آپ نے دیکھا کہ یہ جو دانشور جو گفتگو کرتا ہے
تو تمام اپنی جو صلاحیتیں ہیں اور جو تجربات ہیں اور جو علم ہے اس کا نچوڑ آپ کو دیتا ہے، اور آپ ہیں کہ ان کی قدر نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ان کا آپ کا سیاسی لیڈر ہے جو ایک پبلک کی زبان میں یا عوامی زبان میں جو گفتگو کر رہا ہے بس وہی بہت ہے۔ تو لیکن اصل بات جو ہے وہ دانائی کی ہے، پڑھائی کا بھی جو آخری الٹیمیٹ جو رزلٹ ہونا چاہیے وہ یہی ہونا چاہیے کہ آپ کو کتنا علم سیکھا آپ نے، کتنا علم آپ دیکھ لیجئے کہ ساری دنیا ہم گھوم آئے، رشیا گھوم آئے، امریکہ گھوم آئے جی، گلوبل جو ساؤتھ گھوم آئے۔ بہت سے لوگوں کو گلوبل ساؤتھ کا ہی نہیں پتہ ہے کہ بھئی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا گلوبل ساؤتھ کرنے لگ گئے ہیں۔ تو ان کی قدر ہونی چاہیے، اور یہ لوگ جو اس وقت پاکستان کے اندر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو تجربہ ہے اس سے استفادہ حاصل نہیں کرتے ہیں، تو کم سے کم ہم لوگوں کو تو چاہیے کہ ان سے استفادہ حاصل کریں۔ سو ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کا احترام میں، ان کی عزت میں، ان کے وقار میں ہمیں کوئی کمی آئے بغیر ہم ان سے گفتگو کریں، اور ان سے جو کچھ بھی ان کے اذہان میں ہے سوچ و فکر وہ نکالیں۔ تو ناظرین کرام، میں اب اس کے بعد میں جناب مصطفیٰ کمال قاضی صاحب کا، جناب ظفر اللہ شیخ صاحب کا اور محترمہ پروفیسر ڈاکٹر عظمیٰ شجاعت صاحبہ کا سپردم بتو مایا خیشرا تو دانی حساب و کم و بیشرا، تو اس کی کمی بیشی کا تو جان لے، اور ہم نے تو آپ کو اپنی خدمت میں اپنی جو لوگوں کی دانائی تھی وہ پیش کر دی ہے جو ہمارے پاس دولت کی شکل میں موجود ہے۔